کرتے ہیں. اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی انٹیریئر سندھ جا کے یہی کہتے ہیں کہ یہ ایم کیو ایم والے ہیں, یہ اردو اسپیک, یہ مہاجر کمیونٹی جو ہے وہ سندھیوں کے خلاف ہیں اور آپ کے نظریات کے خلاف ہیں, آپ کے شہر کے خلاف ہیں, اور کہیں نہ کہیں وہ باتیں کرتے ہیں کہ آپ کے حقوق کو غاضب کر رہے ہیں کراچی والے. بھائی ایم کیو ایم خود کیا چاہتی ہے؟ یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ وفاق کے حوالے کرو تو چلو وفاق کے حوالے کرو, اس کے اوپر اسپیچز ہوتی ہیں. صوبے بناؤ تو چلو اب صوبے بناؤ, یا پھر بلدیاتی نظام لے کے آؤ تو پھر وہ لے کے آؤ. یعنی اپنا منشور کیا ہے. آپ نے 7 پہ انڈسٹریل زون کیوں نہیں لگایا؟ آپ نے لاڑکانہ کشمور کے اندر کیوں نہیں لگایا؟ آپ نے جن کا نام جنرل مشرف تھا, ہم ان کو اپنا محسن کہتے ہیں, ان کے زمانے میں کراچی کو بااختیار بلدیاتی نظام سے نوازا گیا تھا. کہ یہ پاکستان کی تقسیم نہیں ہے, صوبوں کی تقسیم پاکستان کی تقسیم نہیں ہے. لسانی اور زبان پر بنے ہوئے صوبے پاکستان کی تعمیر و ترقی کی اگر ضمانت ہوتی تو 79 ایئرس کے اندر پاکستان کہاں سے کہاں پہنچ چکا ہوتا. 22 اگست کا جو دن تھا نا, 22 اگست کو کیا ہوا تھا؟ یہ الطاف صاحب نے جو ایسا کچھ بیان دے دیا, پاکستان کے مخالف بیان, کوئی نعرے لگا دیے, کیا کہہ دیا تھا یہ تو بتا پاکستان دیں. مرد آباد کہہ دیا تھا. تو اس کی عوض میں کیا کیا ہم نے؟ آپ نے سر کیا یا آپ سے کرایا گیا جو بھی, اس کی وجہ یہی ہے کیونکہ آپ کے پاس الطاف حسین صاحب کی وہ ویڈیو ہے. یار ایک لیڈر ایک پارٹی کا یہ کہہ سکتا ہے تو نیچے وہی لوگ ہیں جو کہ الطاف حسین کو اپنا پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں, نام نہیں کر رہا. خدا نخواستہ پاکستان مرد آباد کے ساتھ ہم کبھی بھی نہیں ہیں, ہم کبھی بھی سپورٹ نہیں کریں گے. یہی وجہ ہے. جو مجھے یہ بتائیں, آپ کے ڈبل ڈیکر بس سے میرے لانڈی والوں کو کتنا فائدہ پہنچ رہا ہے, میرے کماڑی والے کو کتنا پہنچ رہا ہے, میرے پاس جو سائڈ ایریا موجود ہے انڈسٹریل زون کو اس کو کتنا فائدہ پہنچ رہا ہے, کس کو پہنچ رہا ہے یہ تو بتا دیں نا. پہنچ رہا ہے سر اے آئی اے. کیا صرف کراچی ملیر ہے؟ ملیر والوں کو پہنچ رہا ہے, بہت اچھی بات ہے سر کراچی. لیکن آپ کے منسٹرز ہیں سر, آئی ٹی کا منسٹر آپ کا, ایجوکیشن کا آپ کا, آپ نے کراچی میں کیا کیا؟ کراچی کے کتنے % علاقے میں پانی ہے؟ بلاول صاحب خود کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ میں بلاول ہاؤس میں پانی ٹینکر ڈلواتا ہوں. کیوں ڈلوا رہے ہو ٹینکر؟ ڈی ایچ اے کے اندر پانی کی سپلائی موجود ہے, ٹینکر آتا ہے. میرے اورنگی ٹاؤن میں پانی موجود ہے, نہیں ٹینکر آتا ہے. لوگوں کے اندر کہ بھائی ایم کیو ایم کی تو اسٹیبلشمنٹ چلا رہی ہے, وہ جیسے کہیں گے وہ وہاں چلے جائیں گے. ہے ویورز, ویلکم بیک ٹو اندر پوڈ کاسٹ آف پردو ڈیجیٹل. آج ہمارے ساتھ ہیں سید اعجاز الحق صاحب. ایم کیو ایم سے ان کا تعلق ہے, پی ایس 121 سے یہ منتخب ہوتے ہیں, اورنگی ٹاؤن سے. تو ان کی بڑی شاندار اسپیچز ہوتی ہے, ہم دیکھتے ہیں سندھ اسمبلی میں. سر ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں. تھینک یو. اچھا, بہت ساری چیزیں ہیں چونکہ آپ نے پہلے ہی کہا مجھے پوڈ کاسٹ شروع ہونے سے پہلے کہ یار صوبے بڑے چل رہے ہیں, تو سر وہیں سے شروع کریں, صوبوں سے. جہاں سے آپ دل کریں. دیکھیں ایم کیو ایم کی سر بات کریں تو جب صوبے کی بات ہے تو ان کا فیوریٹ ٹاپک ہوتا ہے یار, ہاں صوبے آ گئے تو پھر آپ آؤ سیاست چمکا دیں اس پہ. تو سر صوبوں پہ آپ کا کیا اپنا ذاتی رائے آپ کی کیا ہے؟ دیکھیں صوبے جو ہیں وہ ایم کیو ایم سے اس کو منسلک کرنا بڑی عجیب سی بات ہے. سوچنا یہ پڑے گا کہ صوبوں کی بات آئی کہاں سے. ہم جب پاکستان کی بات کرتے ہیں, ہمارے لیے ایم کیو ایم پاکستان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہے. پاکستان میں جتنی بھی سیاسی جماعت موجود ہیں, سیاسی بصیرت والے لوگ ہیں, ہمارا جو پرسپشن ہے وہ ڈفرینٹ ہے. اگر صوبے بن جاتے ہیں, انتظامی یونٹ بن جاتے ہیں, تو کسی ایم کیو ایم والوں کا یا کسی سیاسی کارکن کا ایم کیو ایم کا اس کا انڈیویجول فائدہ نہیں ہے. میرے گھر میں اگر صوبہ کراچی بن جاتا ہے تو میرے گھر پہ راشن نہیں ڈلے گا الگ سے کہ مجھے کام پہ نہ جانا پڑے, مجھے کوئی بزنس نہ کرنا پڑے, ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے. یہ وہ کہتے ہیں نا کہ حادثہ اچانک نہیں ہوتا, ایک پورا اشعار ہے میں بھول رہا ہوں کہ پرورش برسوں کی جاتی ہے. تو صوبے سے متعلق جو بات ہوتی ہے وہ پالیٹکس کا پارٹ نہیں ہے. اب کو دیکھنا پڑے گا کہ صوبہ سندھ کے اندر جو دارالخلافہ ہے کراچی, اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے. کیا اس کی اہمیت صرف صوبائی حکومت تک محدود ہے یا پھر پورے پاکستان کی وابستگی اس شہر کے ساتھ ہے؟ اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس شہر کے ساتھ جو ناروا سلوک متواتر مسلسل چلتا آ رہا ہے, اور اس شہر کے باسیوں کے ساتھ جب ہم بات کرتے ہیں اس شہر کی اور اس شہر کو آزاد کرنے کی, آزاد سے میرا مطلب خود مختار کرنے کی, بااختیار کرنے کی, تو ہم بات کر رہے ہوتے ہیں پورے پاکستان کی تعمیر و ترقی کی. ہم بات کر رہے ہوتے ہیں پورے پاکستان کو سنوارنے کی اور تعمیر و ترقی کی طرف گامزن کرنے کی. اور جب میں بات کرتا ہوں اس شہر کراچی کی تو کسی مخصوص زبان کی بات نہیں کرتا. کراچی شہر ماں کا درجہ رکھتی ہے پورے پاکستان کے لیے. پورے پاکستان سے آنے والے لوگ یہاں پر برسر روزگار ہوتے ہیں. تو دیکھنا پڑے گا, تو یہاں پر ایک شخص مزدوری کرنے والا بھی اور مل چلانے والا بھی اپنی کمائی سے, حق حلال کی روزی سے ٹیکس ادا کرتا ہے, تو پورا پاکستان چلتا ہے. تو اس شہر کی صورتحال کیا آپ سمجھتے ہیں جو صورتحال ابھی ہے
تو اس شہر کا حق یہی تھا کہ اس طریقے سے اس کو چھچوڑا جاتا, اس کو تار تار کیا جاتا, اس کو برباد کیا جاتا, اس کے انفراسٹرکچر کو بد سے بدترین کیا جاتا. اور جب ہم ہسٹری دیکھتے ہیں, تاریخ دیکھتے ہیں, اور یہاں پر حکمرانی کرنے والی جماعت دیکھتے ہیں, ان کا طرز حکمرانی دیکھتے ہیں, تو مجبوراً یہ آواز نکلتی ہے کہ اگر اس شہر کو آپ بااختیار نہیں کر سکتے, اس شہر پہ کام نہیں کر سکتے, اس شہر کو آپ پراپر یوٹیلائز نہیں کر سکتے, تو خدا را اس شہر کو بااختیار کر دے, آزاد کر دے. آزاد سے مطلب یا تو وفاق کے ماتحت کر دے, یا پھر اس کو ایک ایسا انتظامی یونٹ بنا دے جس سے یہ شہر خود کھائے, کمائے, اور سب سے پہلے اپنے اوپر لگائے, پھر پورے پاکستان پہ لگائے. ٹھیک ہے سر, اگلا سوال میرا یہی تھا کہ بھائی ایم کیو ایم خود کیا چاہتی ہے. یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ وفاق کے حوالے کرو تو چلو وفاق کے حوالے کرو, اس کے اوپر اسپیچز ہوتی ہیں. صوبے بناؤ تو چلو اب صوبے بناؤ, یا پھر بلدیاتی نظام لے کے آؤ تو پھر وہ لے کے آؤ. یعنی اپنا منشور کیا ہے, ایم کیو ایم خود کیا چاہتی ہے کہ یار یہ ایک وے فارورڈ ہے, اس کو یہ بنا دو کراچی کو, اور کیوں؟ ایم کیو ایم پاکستان کو بنانا چاہتی ہیں. اچھا. ایم کیو ایم پاکستان کی تعمیر و ترقی چاہتی ہیں. لیکن سر ووٹس تو ہے نہیں پاکستان میں, تو نہیں ہے. چلو پہلے کراچی تو شروع کریں جہاں پہ تھوڑے بہت. دیکھیں, کراچی وہ واحد شہر ہے جس کو منی پاکستان کہتے ہیں. جب آپ پاکستان کی بات کرتے ہیں نا, تو آپ پنجاب اور کے پی کے, پھر انٹیریئر سندھ, پھر بلوچستان کا ذکر نہیں کرتے. آپ کراچی مائنس ہونے کا مطلب ہے پاکستان کا مائنس ہونا, خدا نخواستہ. تو پاکستان کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت کراچی رکھتا ہے, اور ایم کیو ایم پاکستان کراچی کی نمائندہ جماعت ہے. کوئی اگر اس کو تسلیم کرے یا نہ کریں, یہ حقیقت ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان کراچی شہر کو آن کرتی ہے. اور جب ہم کراچی کی صورتحال دیکھتے ہیں تو ہمیں ڈر اور خوف محسوس ہوتا ہے. بلکہ اب محسوس کیا ہوتا ہے, اب تو چیزیں فزیبل ہو گئی ہیں. جو پورے پاکستان کی معاشی صورتحال ہے, کیا اس کا واحد حل کراچی کی تعمیر و ترقی نہیں ہے؟ جو آج ہم آئی ایم ایف کے در پہ بیٹھے ہیں اور کتنے اربوں ڈالر کا قرضہ ہمارے سروں کے اوپر. ہمارے یہاں پاکستان میں ایک بچہ پیدا ہونے سے پہلے ہی قرض دار پیدا ہوتا ہے, قرضے کے بوجھ تلے دب کے. کیا ہم یہ نہیں سوچ سکتے ایز اے پاکستانی نیشن, ہم سندھ کو تھوڑی دیر کے لیے نہ سوچیں, صوبے کو, کے پی کے کو نہ سوچیں, پنجاب کو نہ سوچیں, بلوچستان کو نہ سوچیں. ایز اے پاکستانی اگر ہم سوچیں تو ہمیں ایسا نہیں لگتا ہے کہ کراچی کے اندر جو بوسٹ موجود ہے, کراچی کے اندر جو توانائی موجود ہے, کراچی کی جو باسی موجود ہے, اگر کراچی کو پراپر انداز میں ہم یوٹیلائز کریں اور کراچی کی تعمیر و ترقی کو آگے لے کر چلیں, تو کیا ہمیں آئی ایم ایف کی ضرورت پڑے گی؟ کیا ہماری جو معاشی صورتحال ہے بد سے بدتر ہوتی گئی ہے, کیا یہ صورتحال قائم رہے گی؟ اب دیکھیں سر, بات یہ ہے کہ چلیں یہ ایک ایگزامپل ہو نا ہمارے پاس کہ چلو کراچی کو وفاق کے حوالے کر دیا, وفاق نے یہ کر دیا, ادھر دور شہر کی جو ہے نہریں بہہ رہی ہیں, اسلام آباد میں پتہ نہیں لاہور کہاں پہنچ گیا. پاکستان پورے کا سر یہی حال ہے نا, مطلب ایگزامپل موجود ہے, ایگزامپل موجود ہے. نہیں پھر بھی چلو یہ تو نہیں ہے کہ یار کراچی وفاق کے حوالے ہو جائے گا تو یہ گارنٹی آ جائے گی تو یار کراچی پتہ نہیں زبردست ہو جائے گا, جو مسئلے وہ سارے حل ہو جائیں گے. کراچی بہت بڑا شہر ہے نا. ابھی کیا صورتحال ہے؟ سوال یہ کہ ابھی کیا صورتحال ہے. ابھی جس جماعت کے پاس صوبائی حکومت موجود ہے, دیکھیں سب سے پہلے ہمیں جماعت وفاق میں بھی ہے, سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ جو نظریاتی اختلاف ہے نا, یا سیاسی اختلاف جو ہوتے ہیں وہ نظریات کے بنیاد پر ہیں. صحیح. میرا پاکستان پیپلز پارٹی سے اختلاف ہونا, پاکستان پیپلز پارٹی کے ایم کیو ایم سے اختلاف ہونا, نون لیگ سے اختلاف ہونا, پی ٹی آئی سے اختلاف ہونا, یہ تمام تر اختلافات نظریاتی ہیں, اور یہ نظریاتی بنیادوں پر ہونے چاہیے. ذاتی دشمنی نہیں ہے, ذاتی انا نہیں ہے. اب آپ کو دیکھنا پڑے گا, دیکھنا کیا پڑے گا, پچھلے 18 سالوں, اس سے پہلے چھوڑ دیں آپ, پچھلے 18 سالوں سے متواتر, جس کو اردو میں کہتے ہیں بلا تعطل اور بلا شرکت غیر, جو حکومت ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے. اس شہر کی اہمیت جتنا پورے پاکستان کے لیے ہے نا, 90 میں اپنی بات مکمل کر لوں, 70-75% ریونیو جنریٹ کر کے پورے پاکستان کو دیتا ہے نا. آپ اور میں دیتے ہیں, کراچی پہ رہنے والے, یہاں پہ کمانے والے, یہاں پر کاروبار کرنے والے. تو اسی طریقے سے پورے سندھ کے لیے 98% یہی شہر کما کے دیتا. میں زبان کی بات نہیں کر رہا, اس شہر میں رہنے والے, بزنس کرنے والے, کام کرنے والے اور چھوٹی موٹے کاروبار کرنے والے, تمام لوگ اپنی کمائی سے ٹیکس ادا کر کے دیتے ہیں نا. تو دیکھنا پڑے گا پچھلے 18 سالوں سے شہر کی صورتحال کیا ہے. کیا آپ 2 منٹ کے لیے ہم اگر ازیوم کر دیں, کراچی جو خوف ہے آج پاکستان پیپلز پارٹی کو, بیسیکلی وہ سندھی, میرے سندھی بھائیوں کا خوف نہیں ہے, ایک پولیٹیکل خوف ہے کہ کراچی کو خدا نخواستہ کل کو اگر انتظامی یونٹ بنا دیا جائے یا صوبے کی حیثیت دے دی جائے تو ہماری کیا حیثیت رہ جائے گی. آپ کیوں سوچ رہے ہیں کہ آپ کی حیثیت کیا رہ جائے گی؟ ان 18 سالوں کے اندر آپ نے 7 پہ انڈسٹریل زون کیوں نہیں لگایا, آپ نے لاڑکانہ کشمور کے اندر کیوں نہیں لگایا, آپ نے حیدرآباد کے اندر کیوں نہیں لگایا, دیگر شہروں کے اندر کیوں نہیں لگایا؟ میں تھوڑی سی وہ بات کر لوں نا ایگزامپل والی. دیکھیں ایگزامپل موجود ہیں. کراچی شہر کو
جو جس کو آپ ڈکٹیٹر کہتے ہیں, ہم اس کو اپنا محسن کہتے ہیں. یہاں پر بہت سارے سیاسی لوگ بہت ساری باتیں کرتے ہیں, جن کا نام جنرل مشرف تھا, ہم ان کو اپنا محسن کہتے ہیں. ان کے زمانے میں کراچی کو بااختیار بلدیاتی نظام سے نوازا گیا تھا. تو آپ تھوڑی دیر کے لیے اگر کوئی بھی اختلاف کریں, بڑے سے بڑا اختلاف ایم پاکستان کے ساتھ ہو سکتا ہے, لیکن اس بااختیار بلدیاتی نظام کے اندر جو ناظم کراچی شہر کے اندر موجود تھے ایم پاکستان کے, اس شہر کو بنایا ہے نا, اس شہر کو بنا ہے نا, یہ دنیا کے بہترین شہروں پہ یہ شہر شمار ہوا ہے نا. اور مخالفین نے اس بات کا اعتراف کیا ہے نا, دنیا کے انٹرنیشنل کمیونٹی نے اور میڈیا ہاؤسز نے رپورٹ جنریٹ کی ہے نا. تو وفاق کے ماتحت ہی تو تھا وہ. تو کیا آج پورے جب سے پاکستان بنا ہے 79 ایئرس پہ آپ کمپیریزن کر سکتے ہیں کراچی شہر کو کہ ایم پاکستان کے بااختیار بلدیاتی نظام کے دور میں اور اس کے علاوہ کیا کراچی شہر کبھی بنا ہے؟ یقیناً جواب نفی میں ہی آئے گا. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ صرف ایم سے منسلک نہ ہو. اور اگر آپ کسی کو اگر صوبے کی بات بری لگتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے علاوہ تو کسی کو نہیں لگتی, تو آپ اس شہر کو بلدیاتی نظام دیتے نا بااختیار, جو آئین کے اندر درج ہے, آرٹیکل 140 ہے, اس کے تحت آپ اختیارات دیتے. آپ MNA MPs کا انتظار کیوں کرنا پڑتا ہے لوگوں کو؟ ایک گلی محلے کا کاؤنسلر بھی اس کے پولیس کے نظام کو بہتر کرتے, انفراسٹرکچر کو بہتر کرنے کے اختیارات اس کے پاس ہوتے, اور پولیس کے نظام کو وہ سنبھال رہا ہوتا, پانی کے نظام کو وہ سنبھال رہا ہوتا, سیوریج کے نظام کو وہ سنبھال رہا ہوتا. کیوں صوبائی حکومت کرے؟ صوبائی حکومتوں کا کام, صوبائی اسمبلی کا کام اور وفاقی اسمبلی کا کام لیجسلیشن ہے, قانون سازی ہے, یہ سارے کام نہیں ہے. آپ اپنے اختیارات کو نچلے سطحوں تک منتقل کرتے نا, پھر کوئی صوبے کی بات نہیں کرتا, کسی کو شوق نہیں ہے. ہمیں ہمارے نام کا صوبہ نہیں چاہیے, ہمیں پاکستان کی تعمیر و ترقی چاہیے. ہم اگر اس اپنے آنکھوں سے تعصب کے اینک کو اتاریں گے نا, تو ہمیں نظر آئے گا کہ یہ پاکستان کی تقسیم نہیں ہے, صوبوں کی تقسیم پاکستان کی تقسیم نہیں ہے. لسانی اور زبان پر بنے ہوئے صوبے پاکستان کی تعمیر و ترقی کی اگر ضمانت ہوتی تو 79 ایئرس کے اندر پاکستان کہاں سے کہاں پہنچ چکا ہوتا. چین کی مثال آپ دیکھ لیں نا, آپ سے جب آپ آزاد ہوئے تھے تو چین کی صورتحال کیا تھی, جرمنی کی صورتحال کیا تھی, انڈیا کی صورتحال کیا تھی. آپ کے سامنے آپ کا بھائی, آپ کا بازو جو کٹ کے بنگلہ دیش بنا, اس کی صورتحال کیا تھی, آج اس کی صورتحال کیا ہے. وہ ایک حرف عام پہ کہتے ہیں نا ایگزام کے لیے 2.5% کے نہیں رہے, ہم تو 2.5% کے نہیں رہے, 2% کے نہیں رہے, 2.5% سے اوپر کے چلے گئے وہ. تو یہ صورتحال ہے. سارا مسئلہ صوبوں سے حل ہو جائے گا. اچھا دوسری چیز سر, آپ سر کراچی کی بات کرتے ہیں کہ بھائی کراچی کو الگ کرو, کراچی کے وفا کے حوالے کرو, اور جیسے کہ آپ نے پہلے ہی کہا کہ بھائی ہم کراچی نہیں پورے پاکستان کو سنوارنے کے لیے آئے, تو آپ سندھ کے لاڑکانہ کی کیوں نہیں بات کرتے کہ لاڑکانوں کو بھی الگ کرو؟ صورتحال ساری جگہ پہ, بلکہ اور بدتر ہے نا کراچی تو پھر بھی ہمارے لیے ایک آئیڈیل ہے. جو بندہ تھر پارکر سے آتا ہے, میرپور خاص سے, دادو سے, سکھر سے آتا ہے, ان کے لیے کراچی تو جنت ہے. تو سر آپ ان کے لیے کیوں نہیں بات کرتے؟ یار دادو میں یہ حال ہو گیا, سکھر میں یہ حال ہو گیا, کشمور میں یہ حال ہو گیا, وہاں پہ کچے کے ڈارل بیٹھے ہوئے ہیں, ڈاکو بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کراچی کو کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ یہاں پہ آپ کا ووٹ ہے اس لیے, یا پھر آپ کو سمجھتے ہیں کہ یار وہاں پہ دال نہیں گلنی؟ سوال بہت تلخ ہے, لیکن مسئلہ پتہ ہی کیا ہے. ہم جب پاکستان پیپلز پارٹی کی نظریات کی اور ان کی پالیسی کی مخالفت کرتے ہیں نا, صوبائی اسمبلی میں کھڑے ہو کے, میڈیا ہاؤسز پہ, ہم ابھی بھی ڈیبیٹ کر رہے ہیں, ایک پرسپشن یہ جاتا ہے خدا نہ خواستہ کہ ہم انٹیریئر سندھ پہ جو ہمارے بھائی ہیں سندھی, اور ان کے مخالف بات کرتے ہیں. اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی انٹیریئر سندھ جا کے یہی کہتے ہیں کہ یہ MQM والے ہیں, یہ اردو اسپیک, یہ مہاجر کمیونٹی جو ہے وہ سندھیوں کے خلاف ہیں اور آپ کے نظریات کے خلاف ہیں, آپ کے شہر کے خلاف ہیں, اور کہیں نہ کہیں وہ باتیں کرتے ہیں کہ آپ کے حقوق کو غاصب کر رہے ہیں کراچی والے. تو باتیں بھی تو آپ کرتے ہو نا سر, ہتھیار اٹھاؤ گے یا نہیں اٹھاؤ گے, وہ خالد مقبول صدیقی صاحب نے کہا تھا. سمجھیں انہوں نے ہماری جو سب سے بڑی ہتھیار ہے نا وہ قلم ہے. ہم قلم, یہ بھی پھر ساتھ میں کہہ دیا کریں نا, کیونکہ لوگ نہیں سمجھتے. انہوں نے بھی کہہ دیا تھا یہ بات کہ قلم اٹھانا پڑے گا لڑنے کے لیے. ہماری نظر میں جو ہماری پوری جو ایک تاریخ ہے اس کے اندر قلم ہی ہتھیار رہا ہے ہمارا. اور اس کا میں بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دوں گا, ٹائم شارٹ نہ ہو تو. دیکھیں انٹیریئر سندھ کی جو صورتحال ہے وہ کراچی شہر سے بدترین ہے. ہم کراچی کی بات کیوں کرتے ہیں, سمجھنا پڑے گا. میں نے اپنی بات کے آغاز میں کہا کراچی شہر جو ہے وہ پاکستان کا معاشی ہب ہے. اگر تمام انڈسٹریز اور اس طرح کے تمام جو کاروباری چیزیں ہیں, انڈسٹریل زون ہیں, اگر وہ لاڑکانہ پہ بنے ہوئے ہوتے تو ہم کہتے ہیں لاڑکانہ کو سوارو. ریونیو جنریٹ ہو رہی ہے نا. دیکھیں جگہ بھی رہتے ہیں نا سر, دیکھیں باقی جگہ رہ رہے ہیں, ہمیں ان سے کوئی یار نہیں ہے, وہ ہمارے بھائی ہیں, وہ ہمارے بھائی ہیں. اور جب ہم بات کرتے ہیں صوبے بنانے کی یا انتظامی یونٹ بنانے کی, تو ہم اس کے اوپر بھی, اس ٹاپک پہ بھی بات کر رہے ہوتے ہیں. اب دیکھیں انٹیریئر سندھ سے جتنے MPs الیکٹ ہو کر آتے ہیں, میں ایک سمپل سی بات آپ کو بتا دیتا ہوں. پورا کراچی شہر اگر کلین سویپ ہو جائے جس طرح ہوتا ہے,
पूरा शहरी सिंध, हैदराबाद, कराची शहर, नवाब शाह, अगर क्लीन स्वीप करके सारे एमपीएफ एक जमात की आ जाए ना, फॉर एग्जांपल मेरी जमात की आ जाती है, मेरी जमात की ना किसी और जमात की आ जाती है, वो अपना वजीर आला नहीं ला सकते इस सूबे के अंदर, वो अपना वजीर आला नहीं ला सकते। अब मसला क्या है? मसला है बोगस हल्का बंदियों की, वोटर्स की नहीं, बोगस हल्का बंदियों की। मैं आपको एक कहानी भी बताऊंगा इंटीरियर सिंध की, मेरा भी परसेप्शन थोड़ा सा चेंज हुआ, मेरी एक सिंधी बहन ने मुझसे कुछ डिस्कस किया, मैं आपको बताऊंगा। तो सूरत हाल ये है कि वो सारे एमपीएस जो इलेक्ट होकर आते हैं, जिस तरह कराची शहर के, मैं एमपीए हूँ औरंगी टाउन का, कराची शहर का, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट का, मैं डिस्ट्रिक्ट वेस्ट पे रहता हूँ, मैं अपने हल्के में रहता हूँ। क्या आप गारंटी से बता सकते हैं जो 80% पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हुक्मरान जमात के एमपीएस है वो अपने हल्कों में रहते हैं? वो सारे डीएचए में एक क्लिफ्टन में रहते हैं, यहाँ के डीएचए में एक क्लिफ्टन पे रहते हैं। यही सूरत हाल है ना। तो उनका तो नज़रिया ही नहीं है। आप जो बात कर रहे हैं ना कराची को बनाने की उनकी, या फिर कराची पे उनका 1% भी स्टेक नहीं है कि उन्होंने कराची के लिए कुछ बेहतर काम किया हो, तो वो इंटीरियर सिंध में कब करेंगे? जब आप इंतजामी यूनिट की या सूबों की बात करते हैं तो फिर हो सकता है, हमें ये लगता है कि कल को जब उनका जहन कराची और हैदराबाद से लूट मारते हटेगा तो शायद वो लाड़काना की तरफ अपना काम करना शुरू कर दे, कश्मीर की तरफ करना शुरू कर दे, जेकबाबाद की तरफ करना शुरू कर दे, जो अभी नहीं है, अभी नहीं। और कहीं ना कहीं जो आप बात कर रहे हैं ना, हमारा वोट बैंक नहीं है, तो आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बदमाशी ख़त्म करवा दें वहाँ पर। जिस तरीके से मेरे सिंधी भाई वहाँ पर जागीरदारों के साथ जुल्म के साथ नबरदाजमा है, और जिस तरह मेरे किसान भाई नबरदाजमा है, जिस तरह मेरे मल्ला भाई नबरदाजमा है, मैं आपको विटनेस कर रहा हूँ। मैं जब इंटीरियर सिंध गया था सक्कर में, तो मेरी एक जर्नलिस्ट बहन ने मुझसे कहा कि सर हम आपकी तकरीरें सुनते हैं, सिंध असम्बली के अंदर आप बहुत ज़बरदस्त नुमाइंदगी करते हैं, लेकिन हमें ये बुरा लगता है कि आप हमारी बात नहीं करते। तो मैं बड़ा शौक हुआ, आप हमारी बात नहीं करते, हम तो चाहते हैं आप हम तक आएँ, हमारी मजबूरी ये है कि आपकी नुमाइंदगी नहीं है तो हम आपकी सपोर्ट भी नहीं कर सकते। तो कैसे करेंगे? क्या ये जो ब्यूरोक्रेसी है पूरे सिंध के निज़ाम का, क्या कोई, आप एमक्यूएम की बात छोड़ दे, क्या कोई आज़ाद उम्मीदवार भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदों के खिलाफ इलेक्शन लड़ सकता है इंटीरियर सिंध के अंदर? उसको तो छोड़ें आप नुमाइंदगी, उसका ख़ानदान भी बचेगा। सूरत हाल तो ये है, ये तो एक बदमाशी और गुंडा निज़ाम इंटीरियर सिंध के अंदर चल रहा है। और जब तक इनका जहन कराची शहर और हैदराबाद जो शहरी सिंध में, क्योंकि ये खुद इन्होंने कुछ नहीं किया इसके ऊपर कि ये क्लेम करे कि ये हमारी चीज़ है, बनी बनाई चीज़ है, यहाँ पर सिर्फ लूट मार करने के लिए, रिकवरी करने के लिए शहरों तक पहुँचता है। और हम ये चाहते हैं कि तसल्लुत ख़त्म हो। और ये हमारी ख्वाहिश ये भी नहीं है कि कल को इंतज़ामी यूनिट बन जाए, सूबे बन जाए तो हमारी हुक्मरानी चलते रहे। बाइख्तियार निज़ाम के साथ हो और सफाई के साथ हो। और हम कभी भी ना सिंध के ख़िलाफ़ थे ना सिंधियों के ख़िलाफ़ हैं, हम इस निज़ाम के ख़िलाफ़ हैं। और 18 सालों से मुतवातर किसी एक जमात की हुक्मरानी हो। आज कह रहे हैं ना कि आज भी मौजूद है ना, अभी तो तकसीम नहीं है कि सिंध का हिस्सा है, कराची दारुल खिलाफा है। तो ये कैसा दारुल खिलाफा है? ये कैसे सिंध का हिस्सा है जिसके ऊपर आप फोकस नहीं करते? 18 सालों से जिसके शहरियों क्या किया है? सबसे ज़्यादा तो अच्छा, चलो जो भी आपकी नज़र में शायद बुरा होगा, लेकिन पूरे सिंध को अगर देखें तो कराची फिर भी देखने लायक है सर। देखें यही तो मसला है, यही तो मसला है। तो सर उन्होंने तो अंदर कंट्रीब्यूशन नहीं है ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। आज 18 साल पहले जो सूरत हाल कराची, अब 18 साल ये लोग कहते हैं कि हमें मिलाई 40% या 35% है कराची, बाकी तो कोई किसके पास है, कोई किसके पास है। पूरी सिंध की हुकूमत पिछले 18 सालों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है। इसके ऊपर आप क्लेम करें इतना % हमारा। अच्छा, जब आप रिकवरी करने जाते हैं और जब आप बत्ताखोरी करने जाते हैं, जब आप ज़मीनों पे कब्जा करने जाते हैं तो पूरा शहर और पूरा सिंध आपका है। और जब आपको काम की बारी आती है तो फिर कराची भी बिल्कुल आपको 20% मिलता है, 25% मिलता है। ये सूरत हाल है। और जिन सिंधियों, जिन हारियों, जिन किसानों से बकौल उनके वोट लेकर आते हैं कि आप खुद गवाही दे रहे हैं कि इंटीरियर सिंध की सूरत हाल क्या है, तो कराची के साथ क्या कर रहे होंगे? कराची तो एक इंटरनेशनल शहर है। कराची की सूरत, जब आप तस्वीरें या पुरानी वीडियोस उठाएंगे ना कराची शहर की, 88 की, 80 से पहले की, 70 से पहले की, आपको नज़र आएगा कराची तो दुबई की सूरत अख्तियार कर रहा है। यहाँ पर डबल डेकर बसेस चला करती थी, कराची के सड़कें बड़ी कुशादा हुआ करती थी, कराची के अमन व अमान की सूरत हाल बहुत बेहतर थी। एमक्यूएम की पॉजिटिव या नेगेटिव की कंट्रीब्यूशन है कराची में? अल्हम्दुलिल्लाह पॉजिटिव है, बिल्कुल पॉजिटिव है, बिल्कुल पॉजिटिव है। जैसे मैंने नेगेटिव कोई नहीं है ना सर? नेगेटिव क्या है? देखिए, सियासी अगर बात करेंगे ना तो काले को सफ़ेद और सफ़ेद को काला किया जा सकता है।
کالے کو سفید اور سفید کو کالا کیا بہت جا سارے سکتا الزام ہے. لگتے ہیں نا بھائی، بوری بلاش ہے، وہ الزام ہی ہے, ثابت تو نہیں کر سکے نا آج تک کوئی. آج تک میں فار ایگزامپل ایک ایگزامپل دیتا ہوں, کورٹ کو تو مانتے ہیں نا, کورٹ کے فیصلوں کو تو مانتے ہیں نا. پاکستان کو 2 لخت کرنے والے شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب ہیں, اس بات سے کوئی انکاری تو نہیں ہے نا, اور ان کے اوپر مختلف الزامات لگے, جوڈیشری کے آرڈر کے اوپر ان کو پھانسی لگی تھی نا. آج اتنے سال گزرنے کے بعد 2025 میں یا 24 میں فیصلہ آیا, کورٹ نے کہا کہ یہ ہم سے غلطی, کورٹ نے غلط کر دیا تھا اور یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, یہ غلط پھانسی ہو گئی. ہم تسلیم کرتے ہیں, ہم تسلیم کرتے ہیں یار, نہیں ہم تسلیم کرتے ہیں بھائی, ہم تسلیم کرتے ہیں, ہم تسلیم کرتے ہیں. کورٹ کا جو فیصلہ ہوگا اس کو منوان تسلیم کرتے ہیں. کورٹ سب سے معتبر ادارہ ہے, تو کیا ہم صرف ہم تسلیم کریں کورٹ کے فیصلے کو؟ سبھی کریں نا. جو ہمارے متعلق جو فیصلہ صادر ہوتے ہیں سپریم کورٹ سے, ہائی کورٹ سے, اس کو نہ مانے کوئی. سب سے بدنام زمانہ کیس ایم کیو ایم کے اوپر جو الزامات لگے, اب اس کو آپ نیگیٹو کہہ لیں, کچھ مانے نہ مانے, بلدیہ ٹاؤن کا کیس ہے نا, بلدیہ فیکٹری کا انٹرپرائزز کا, کیا وہ ایم کیو ایم کے اوپر بہت بڑا ایلیگیشن ہے. 250 لوگ جو ہے اس کے اندر لقمہ اجل بنے, جل گئے. ایم کیو ایم کے اوپر کرٹیسائز ہوا, میڈیا کے اوپر باتیں ہوئی, انٹرنیشنلی ہوئی, ایم کیو ایم کے اوپر بہت ساری باتیں ہوئی. بھائی سندھ ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا ہے, سپریم کورٹ نے, آپ کو پتا ہے کورٹ نے فیصلہ دیا ہے کہ اس کے اوپر ایم کیو ایم کا کوئی کردار نہیں تھا, ایم کیو ایم کو صرف پھنسایا گیا تھا, پولیٹیکلی وکٹمائز کیا گیا تھا. کیا اس کو نہیں مانتے اس کیس کو؟ 12 مئی کا کیس آتا رہا ہے, کیا 12 مئی کا کوئی کیس ایم کیو ایم کے اوپر ثابت ہو چکا ہے؟ ہو سکتا ہے. لیکن 22 اگست کا جو دن تھا نا, 22 اگست کو کیا ہوا تھا؟ یہ الطاف صاحب نے جو ایسا کچھ بیان دے دیا, پاکستان کے مخالف بیان, کوئی نعرے لگا دیے, کیا کہہ دیا تھا یہ تو بتا دیں. پاکستان مرد آباد کہہ دیا سر. تو اس کی عوض میں کیا کیا ہم نے؟ آپ نے سر کیا, یہ آپ سے کرایا گیا, جو بھی ہم نے کیا, ہمارا حوصلہ ہے نا. ہاں, لیکن وہ ہمارا حوصلہ ہے نا. دیکھیں ایم کیو ایم کا جب لیڈر جا کے باہر یہ باتیں کرتا ہے تو ایک امیج تو خراب ہوتی ہے نا پوری پارٹی کی. دیکھیں ایک یہ تو ہوا نا پورے سندھ میں اس وقت یہ پرسیپشن ہے کہ بھائی ایم کیو ایم جو ہے کہیں نہ کہیں پاکستان کے مخالف, عراق کے ایجنڈے, جو بھی, یہ کہیں نہ کہیں لوگ یہ سمجھتے ہیں سر. اس کی وجہ یہی ہے کیونکہ آپ کے پاس الطاف حسین صاحب کی وہ ویڈیو ہے. یار ایک لیڈر ایک پارٹی کا یہ کہہ سکتا ہے تو نیچے وہی لوگ ہیں جو کہ الطاف حسین کو اپنا پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں, نام نہیں. لیکن سر وہ تو ایک 22 اگست آج بھی اس سوال سے. اچھا 2 چیزیں اس کے اندر, ایک تو انہوں نے یہ نعرہ لگایا تو ہمارا ریئیکشن کیا تھا, اور دوسرا پاکستان میں کتنے نام گنوا دوں انٹیریئر سندھ کے اندر جو سندھو دیش کا نعرہ لگاتے ہیں اور ببانگ دوہل, ان کے اوپر کارروائی بھی ہو گئی, ہم پہ بھی کارروائی ہوئی, لیکن ہم کیونکہ پاکستان زندہ باد کے ساتھ ہمیشہ تھے اور جغرافیائی طور پر ہم اس پاکستان میں, سندھ میں موجود ہوں, کہیں بھی موجود ہوں, وہ پاکستان کے لیے موجود ہیں, ہجرت کر کے آنے والوں کا شجرہ ہے ہمارا. تو ایک تو یہ بات, اس پہ بھی ڈیبیٹ کر لیں گے ابھی 2 منٹ کے لیے. اور اس کے علاوہ جو پاکستان مرد آباد کا نعرہ لگا رہے ہیں, سندھو دیش کا, وہ پورے انٹیریئر سندھ کے اندر نہیں موجود ہیں. وہ تو ان کے سامنے, میں ایک بات کہہ رہا ہوں, آپ جو مجھے گنوا رہے ہیں, میں کاؤنٹر نہیں کر رہا, خدا نخواستہ پاکستان مرد آباد کے ساتھ ہم کبھی بھی نہیں ہیں, ہم کبھی بھی سپورٹ نہیں کریں گے. یہی وجہ ہے جو ہمارے صرف قائد نہیں تھے, ہمارے روحانی باپ بھی تھے نا. جو استاد ہوتا ہے, جو قائد ہوتا ہے, وہ روحانی باپ ہوتا ہے. ہم نے ان کو ڈسون کیا نا, ہم نے ڈسون کیا, مانتے ہیں ان کی تمام تر چیزوں کو, مانتے ہیں, آج بھی مانتے ہیں. اختلاف نہیں کر سکتے اس بات سے کہ انہوں نے نظریہ دیا مہاجر نیشن کا, پھر ہم پاکستان زندہ باد کے نعرے کے ساتھ کھڑے ہوئے, ہماری احساس ہے. لیکن جب بات آئی پاکستان زندہ باد کی تو ہم ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے, ہم نے ان کو ڈسون کیا. ہمارے لیے معتبر, اب اس کو بندہ کوئی بھی نام دے دیں, سیاسی طور پر, اختلافی طور پر کوئی بھی نام دے دیں, لیکن آج تک ہم پاکستان زندہ باد کے ساتھ کھڑے ہیں نا. ہم اس کے اوپر طنز بھی سنتے ہیں, بہت ساری باتیں سنتے ہیں اختلافی, کہ آپ نے اپنے قائد کو چھوڑ دیا, آپ نے یہ کیا, آپ نے وہ کیا. ہمیں اس بات کا کوئی خوف نہیں ہے, ہمیں اس بات کا کوئی ملال نہیں ہے. ہم پاکستان زندہ باد کے ساتھ کھڑے تھے, کھڑے ہیں, اور آئندہ بھی رہیں گے انشاءاللہ. ہمارے لیے سب سے پہلے پاکستان ہے, رہے گا اور ہوگا. ہم نے سر جوڑنا چھوڑنا یہ بہت زیادہ نہیں کر دیا. پی ٹی آئی کے ساتھ جڑ گئے, پھر ان کو چھوڑ دیا, اب ان کے ساتھ جڑ. اچھا ایک اور سوال میں یہاں پہ ایڈ کر میری بات مکمل نہیں ہوئی. اچھا وہ کر دیں, ایک سوال کرنے تاریخ میں آج تک جو باتیں ہم نے تو ڈسون کر دیا نا پاکستان زندہ باد کے ساتھ. صحیح. تو یہ جو انٹیریئر سندھ کے اندر سندھو دیش کے نارے لگاتے ہیں, یہ کوئی ڈھکے چھپے لوگ ہیں, وہ بھی غلط ہے, آپ بھی غلط. نہیں, ان کے اوپر کوئی کارروائی دکھا دینا سر. بہت کون کر رہا ہے کارروائی؟ پاکستان پیپلز پارٹی کارروائی کر رہی ہے ان کے اوپر, صوبائی حکومت. کوئی ایک مجھے دکھا دیں اس کے اوپر کریک ڈاؤن ہوا ہو, کوئی بات ہوئی ہو, لوگوں کی گرفتاریاں ہوئی ہو, لوگوں کے دفاتر توڑے گئے ہوں, لوگوں کے گھروں کو توڑا گیا ہو, کوئی دکھا دیں مجھے کسی کا گھر توڑا گیا ہے. اچھا, کسی کا گھر توڑا گیا ہے, کسی کے آفس توڑے گئے ہیں, مجھے دکھا دینا. گرفتار ہوئے ہیں کئی لوگ, کسی کا گھر توڑا گیا ہے,
اب گھر توڑا گیا نہیں, کس انداز میں ان کو فیسلیٹیٹ کیا جاتا ہے, وہ تو بھبانگے دوہل ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی گاڑیوں کے سامنے آگے پاکستان مرد آباد کا نعرہ لگاتا ہے. کیا ایسے لوگ موجود نہیں ہیں جو باتیں کرتے تھے کہ ہم انڈیا کے جو ہے وہ ٹرک کے اوپر بیٹھ کے, گاڑی کے اوپر بیٹھ کر آئیں گے اور جو ہے وہ پنجاب کو یا سندھ کو فتح کریں گے؟ نہیں, کمپیریزن میں نہیں کر رہا, لیکن فرق اتنا ہے کہ جو رویہ ہمارے ساتھ اچھے برے ہر جگہ پہ, اچھے برے کی بات نہیں ہے, میں صرف اتنی بات کر رہا ہوں کہ رویہ جو ہمارے ساتھ ہوتا رہا, کیا سندھو دیش بنانے والوں کے ساتھ یہ رویہ اختیار کیا گیا ہے؟ نہیں کیا گیا ہے. آپ سارے فیکٹس اٹھا لیں, آپ کو پتہ چل جائیں گی چیزیں. کارکن میں اور لیڈر میں فرق ہوتا ہے نا. ایم کیو ایم کے بہت سارے کارکن آج گالیاں دے رہے ہوتے ہیں یار, سندھو دیش والے, یہ پیپلز پارٹی, مطلب اپنی زندگی کے لوگ ان کے خلاف گالیاں دے رہے ہیں نا, ہم دیکھ رہے ہیں. یہ ایم کیو ایم کے بہت سارے کارکن سر, کس کو گالیاں؟ اب آپ ان کو ڈس آن کریں گے ہماری نہیں دیکھیں, صوبوں کے یا انتظامی یونٹ ہماری کوئی منشا یا ہمارا کوئی شوق نہیں ہے. کارکنان تو یہ باتیں کہتے ہیں نا سر, یہ تو ہے بھائی, لیڈر ایک اگر بات کرے وہ مشکل ہو جائے. میں بریک ایک چھوٹا سا کر دیتا ہوں, اس کے بعد بیٹری چینج کرنی ہوگی. جی 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 سر, لوگوں کو بڑا شکوہ ہے یہ کہ بھائی ایم کیو ایم جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ مل گئی, اس کے بعد کہیں سے شاید اشارہ ہے یا خود انہوں نے سمجھا کہ چلو بھائی ہمارے حقوق نہیں مل رہے, جو جس چیز کے اوپر معاہدہ ہوا تھا, جو چیزیں طے ہوئی تھی اس پہ پورا نہیں اترے, تو پی ٹی آئی سے الگ ہو گئی. اس کے بعد جو ہے عدم اعتماد آ گیا, وہ ہٹ گئے. اب جناب یہ جو سیٹ اپ آیا ہے اس میں ایم کیو مل گئی, تو امیدیں لگا کر کہ بھائی اب جو یہ پی ٹی آئی نہیں کر سکی تو یہ لوگ کر لیں گے. تو سر آپ ہمیں جواب دیں, جس وجہ سے آپ نے پی ٹی آئی کو چھوڑا, جس وجہ سے ان کو آپ نے جوائن کیا, کیا اب وہ آپ کے مقاصد پورے ہو رہے ہیں؟ دیکھیں, یہ بات ہمیشہ ایم کیو ایم پاکستان کے ساتھ وابستہ کر دی جاتی ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان ہمیشہ حکومت کا پارٹ رہی ہے, اور تاریخی طور پر اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. بات صحیح ہے, ایم کیو ایم پاکستان ہمیشہ وفاقی حکومت کا حصہ رہی ہے, کوئی بھی جماعت ہو. اب یہ دیکھنا پڑے گا, کیا ہم پی ٹی آئی کے ساتھ اگر الحاق کرتے ہیں وفاقی حکومت میں 2018 کے الیکشن کے بعد, تو کیا الحاق کو کیا مرجر کہا جاتا ہے کہ ایم کیو ایم اپنی شناخت کو مسخ کر دے, اپنی شناخت کو ختم کر کے پی ٹی آئی کا پارٹ بن جائے؟ ایسا نہیں ہوتا. یہ جمہوری نظام ہوتا ہے, اور ہمارے لیے مجبوری یہ ہے کہ ہم کراچی شہر کو آن کرنے والے ہیں, کراچی شہر کے باسی ہیں, اور یہ شہر پورے پاکستان کی معیشت کا دار و مدار ہے اور ریڑھ کی ہڈی ہے. صحیح ہے. تو یہاں پر جو حکمراں جماعت پاکستان پیپلز پارٹی پچھلے 18 سالوں سے موجود ہے, آپ یہ جو کراچی شہر کے اندر تھوڑا بہت کام ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں نا, یہ گرین لائن بس, یہ گرین لائن بس ہو گیا, انفراسٹرکچر پہ کام ہوتا ہوا نظر آتا ہے. یہ معذرت کے ساتھ یہ آپ یہ نہ سوچیں کہ یہاں پہ صوبائی حکومت کام کر رہی ہے یا پھر کے ایم سی کام کر رہی ہے. یہ جو الزامات ایم کیو ایم کے اوپر لگتی ہے نا, وفاقی حکومت کا حصہ بن جاتے ہیں, یہ اسی وفاقی حکومت کا کارنامہ ہے. ایم کیو ایم پاکستان کے ایم این ایس موجود ہیں, وہ بھی نہیں بناتے, وہ بھی نہیں ہوتا, آپ کو نظر نہیں آتا. یہاں پر جو کام ہوتا ہے نا, وہ ایم کیو ایم پاکستان کے ایم این ایس کے فنڈ ہے, وفاقی فنڈ ہے. اور چونکہ 18ویں ترمیم کے بعد وفاق ہر کام نہیں کر سکتا صوبوں کا, چاہے وہ پنجاب ہو, چاہے وہ کے پی کے ہو, چاہے وہ بلوچستان ہو, چاہے وہ صوبہ سندھ ہو. تو 18ویں ترمیم کے بعد صوبہ خود مختار ہے انتظامی طور پر اور مالی طور پر. یعنی کراچی میں جو بھی تھوڑے بہت بھی کام ہو رہے ہیں جی وہ ایم کیو ایم پاکستان کے کیے ہوئے گلی محلے. دیکھیں شارع بھٹو, میں نے آپ کو بتایا, ڈبل ڈیکر بسز, شارع بھٹو, یہ تمام تر چیزیں جو آپ گنوا رہے ہیں نا, یہ کام نہیں ہے, یہ قرضہ ہے. پہلی بات یہ قرضہ ہے. مجھے یہ بتائیں آپ کے ڈبل ڈیکر بس سے میرے لانڈی والوں کو کتنا فائدہ پہنچ رہا ہے, میرے کماڑی والے کو کتنا پہنچ رہا ہے, میرے پاس جو سائڈ ایریا موجود ہے انڈسٹریل زون کو اس کو کتنا فائدہ پہنچ رہا ہے, کس کو پہنچ رہا ہے یہ تو بتا دیں نا. کیا صرف کراچی ملیر ہے, ملیر والوں کو پہنچ رہا ہے, بہت اچھی بات ہے نا سر کراچی. دیکھیں یہ اگر مجھے آپ یہ کہتے نا کہ ابھی 2024 میں الیکشن ہوئے, اس میں پاکستان پیپلز پارٹی حکومت میں آئی ہے, اور فی الحال جو ہے وہ ڈبل ڈیکر بسیں پاکستان پیپلز پارٹی لے کر آئی ہے, ملیر تک محدود ہے, اس کے بعد آگے بڑھے گا. میں یہاں پہ تالی بجا دیتا. بھائی 18 سال کی بات ہے, ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اور وہ جوان ہو جاتا ہے. 18 سال میں آپ مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ وہ جو ٹرانسپورٹ ہے, بس جو لے کر آئی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت, اس میں ملیر والے فیسلیٹیٹ ہو رہے ہیں. اچھا یہ خوش ہونے کی بات کم ہے, خوش ہونے کی بات کم ہے اور شرمندہ ہونے کی بات زیادہ ہے. دیکھیں سر ہم خوش ہو ہی نہیں سکتے نا بھائی, نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں, حیدرآباد میں کیوں نہیں ہے؟ گنوائیں گے کیسے؟ یہ غلطی کس کی ہے؟ نیشنل اسٹیڈیم اگر کراچی میں ہے تو ہم تو پچھلی حکومتوں کی بات نہیں کر رہے نا. پی سی بی میں دیکھیں, پی سی بی تو ایک ادارہ ہے, کیا وفاق کا ادارہ, کیا پاکستان پیپلز پارٹی وفاق کا حصہ نہیں رہی ہے؟ بالکل. کیا ایم کیو ایم پاکستان کا وزیر اعظم رہا ہے؟ لیکن آپ کے منسٹرز ہیں سر, آئی ٹی کا منسٹر آپ کا, ایجوکیشن کا آپ کا, آپ نے کراچی میں کیا کیا؟ کراچی پہ الحمدللہ ہم نے جو کام کیا ہے, آج پاکستان میں پاکستان بننے کے بعد ایک ہی سرکاری یونیورسٹی تھی, ہے اس کا نام ہے کراچی یونیورسٹی.
وہ MQM نے پاکستان میں بتا رہا ہوں نا آپ کو، جی ایک ہی یونیورسٹی تھی. کیا پاکستان پیپلز پارٹی وفاق کا حصہ رہی ہے، دیگر جماعتیں رہی ہے؟ کبھی انہوں نے یونیورسٹی کے بارے میں سوچا ہے؟ نہیں سوچا ہے. کیا حیدرآباد کی یونیورسٹی کے حوالے سے نثار کھوڑو صاحب نے یا پھر جو پیر مظہر الحق صاحب ہیں انہوں نے نہیں کہا تھا MQM پاکستان کی کوشش اور کاوشوں سے حیدرآباد میں یونیورسٹی بننے جا رہی تھی کہ ہمارے لاشوں کے اوپر بنے گا؟ کیا یہ آن دا ریکارڈ بات نہیں ہے؟ آج اسی حیدرآباد کے اندر سرکاری یونیورسٹی اپروو ہو چکی ہے، بننے جا رہی ہے حیدرآباد میں نا. اور اسی 18ویں ترمیم کے بعد کوئی باضابطہ یونیورسٹی کا قیام نہیں آ سکتا صوبوں میں، اس کے کیمپس آ سکتے ہیں. تو درجنوں کیمپس جو جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں، ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی جو MQM پاکستان کے چیئرمین ہیں اور فیڈرل ایجوکیشن منسٹر ہے، ان کے توسط سے درجنوں یونیورسٹیز کے کیمپس اس شہر کے اندر موجود ہیں اور متواتر آ رہے ہیں. ایک چیز میں سر ایڈ کرتا ہوں، خالد مقبول صدیقی صاحب جو ہے گئے لاہور، وہاں پہ ایک آرٹس کا انسٹیٹیوٹ ہے لاہور میں، تو انہوں نے کہا بھائی یہاں کیوں ہے، وہ تو وفاق میں ہونا چاہیے کیونکہ وہ وفاق کا ادارہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ یار وفاق میں نہیں کرتے، اس کو ہم اسلام آباد میں بناتے ہیں کیمپس، ایک کیمپس ہم کراچی میں بناتے ہیں. تو کراچی میں ابھی تک نہیں بنا، کرسیاں آئی ہیں، چیزیں آ چکی ہیں، ابھی تک تھیلیاں لگی ہوئی ہے. ایک بار وزٹ تھا ان کا، تو اس دن جو ہے ایک دو، آج بھی میں آپ کو ان کے نمبر بھی دیتا ہوں، کچھ لیکچرز کو 1-2 دن کے لیے ہائر کیا گیا کہ بھائی خالد صاحب آئیں گے، ان کو آپ بتانا ہے کہ میں یہیں پہ جو ہے نا کام کرتا ہوں. دیکھو یہ حال ہے. دیکھیے بہت ساری چیزیں آن گوئنگ چل رہی ہے جو آپ بات کریں مجھے نہیں پتا. میں خود خالد بھائی کے ساتھ لیاقت لائبریری کے ساتھ، دیکھیں میں خود انوگریشن کر کے آیا ہوں کئی یونیورسٹیاں. کورنگ انڈسٹریل زون ہے جو برس چورنگی ہے، وہاں پر ایک ہم نے فیشن ڈیزائننگ پاکستان فیشن ڈیزائننگ کی جو یونیورسٹیز کی کیمپس ہے ہم نے وہاں انوگریٹ کیا ہے. اور مختلف آپ جو ہم نے یہاں پر جو ہماری نذیر حسین یونیورسٹی ہے اس کے اندر ایک کیمپس اور لے کر آئے ہیں جو فیشن ڈیزائننگ کی، جو صرف فیصل آباد کے اندر موجود ہے. بہت ساری یونیورسٹیز ہیں، میں آپ کو فنگر ٹپس پہ گنوا سکتا ہوں کتنی چیزیں. آپ ایک کیس بتا رہے ہیں، بہت ساری چیزیں رکتی ہیں، وہ رکتی کیسے ہیں وہ بھی بتا دیتا ہوں میں آپ کو. 18ویں ترمیم کے بعد جو پورٹ فولیو MQM پاکستان کے پاس موجود ہیں، چاہے وہ تعلیم کا قلمدان ہو چاہے وہ صحت کا ہو، وہ پرٹین نہیں کرتی ہے یہاں پر. وہ تمام تر اختیارات صوبائی حکومت کو منتقل ہو چکی ہے. ہم وفاقی سطح کے اندر جو ہماری استطاعت ہے بھرپور کوشش کر رہے ہیں چیزوں کو کرنے کی جو نہیں ہو پا رہی ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہم سندھ کے پنجاب کے اندر ایک بہت اچھا ادارہ ہے جس کو دانش اسکول کہتے ہیں، سسٹم ہے بہت زبردست ہے، آپ کو پتہ ہوگا، دیکھ لیجئے گا، اسٹڈی بھی کر لیجئے گا، بہت اچھا. اس کو ہم لے کر آئے ہیں پہلی دفعہ سندھ کے اندر. 2 کیمپس ہم نے، ایک انٹیریئر سندھ پہ جو خورشید شاہ صاحب کی کنسٹیٹیوئنسی ہے وہاں پر، اور دوسرا کیمپس میرے اپنے حلقے کے اندر موجود ہے. تو یہ MQM پاکستان کی تو کاوش ہے. آپ کے انٹیریئر سندھ کو نہیں دیکھتے ہم. اچھا سر، ایک تو میرے وہ سوال کا جواب مجھے نہیں ملا، دوسرا ایک اور سوال آ رہا ہے آپ کے لیے. ایک سوال وہی جو کہ بھائی آپ نے PTI کو جس لیے چھوڑا، میں اس کا جواب دے دیتا ہوں تاکہ آگے بڑھتے ہیں. دیکھیں ہم اپنی شناخت کو مس نہیں کرتے ہیں، یہ جمہوری نظام، اور میں آپ کو بتا چکا ہوں MQM پاکستان کراچی شہر کو ریپرزینٹ کرتی ہے. کراچی مطلب پاکستان ہے اور کچھ نہیں ہے. کراچی مطلب پاکستان ہے. کراچی سے ریونیو جنریٹ ہو کے پورا پاکستان کا نظام چلتا ہے. تو ہم نے تو ہمیشہ اس گاڑی کے ساتھ چلنا ہے جو کراچی کی تعمیر اور ترقی کی بات کریں. 18ویں ترمیم کے بعد تو صوبائی خود مختاری کے بعد، صوبائی حکومت کے بعد تو صوبوں کو مضبوط ہونا چاہیے تھا انتظامی طور پر، مالی طور پر. صوبہ تو کمزور ہوتا گیا نا. آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا کراچی سے بدترین صورتحال انٹیریئر سندھ کی ہے. میں ایگری کرتا ہوں اس بات کو. جو صورتحال کراچی کے اندر تباہ ہو رہی ہے، جو بچا کچا ہے، اتنا تو انٹیریئر سندھ کے اندر موجود نہیں ہے. میں نے آپ کو کہا کہ جو بھی کام گلی محلوں میں سڑکوں میں نظر آ رہی ہے نا، وہ MQM پاکستان کے MNAs کے فنڈ کے توسط سے نظر آ رہی ہے. جبکہ 18 سالہ حکومت کے باوجود، صوبائی اور KMC لوکل باڈیز کے نظام کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی نہ اس شہر پہ کام کر رہی ہے، اور بقول آپ کے اور ہم بھی اس کے وٹنس ہے کہ پورے صوبے میں کام نہیں کر رہے. اچھا PTI کو آپ نے چھوڑا اس وجہ چھوڑا کیونکہ صوبہ جو ہے کمزور ہو رہا ہے. آج مضبوط ہو رہا ہے سر جب آپ اس سیٹ اپ کا حصہ ہیں؟ دیکھیں مضبوطی کی بات، ہم تو مضبوط کرنے کی بات کر رہے ہیں نا. جب صوبوں سے کام نہیں ہوگا تو 2 کام ہو سکتے ہیں. 2 کام ہو سکتے ہیں. جب اس صوبے پہ کام نہیں ہو سکتا حکمرانوں سے، یا تو 18ویں ترمیم کو رول بیک کر دیں. ہم ترمیم کی مخالفت کم اس لیے کرتے ہیں جو اس ترمیم کے اندر شکیں موجود ہیں، وہ 98% مظلوم محکوم طبقے کو پاورفل بناتا ہے اور بااختیار بناتا ہے. کیونکہ آپ کو صوبوں کے وفاق کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا. صوبہ مالی طور پر بااختیار ہے، انتظامی طور پر بااختیار ہے. اس ترمیم کا مقصد یہ تھا کہ NFC ایوارڈ صوبوں کو ملتا ہے. صوبوں کا کام تھا کہ PFC ایوارڈ بنائے، اس کو ڈسٹرکٹ کے سطح پہ اتارے، اس کو جو ہے وہ ٹاؤن کے سطح پر اتارے، اور ایک منظم بااختیار نظام ڈیزائن کیا جاتا جو نیچے اترتا. تو یہ تو 18ویں ترمیم کے سارے ثمرات ہیں جو اتفاق سے 98% کو ملنے کے بجائے
شاید 2% مراعاتی یافتہ طبقے کو ملا اور وہ چیزیں غریبوں تک نہیں پہنچ سکی, تو ہم کہیں گے نا کہ 18ویں ترمیم سے صوبے کے لوگ تھوڑی با اختیار ہوئے ہیں, صوبہ تھوڑی با اختیار ہوا ہے. وہ جو 2% لوگ ہیں جو مراعاتی یافتہ طبقہ ہے, جو جاگیردار اور وڈیرا ہے, جو شاہی لوگ ہیں, وہ ہوئے ہیں. اگر آپ 18ویں ترمیم پہ منوان عمل نہیں کر سکتے تو اس کو رول بیک کر دیں, وفاق کو دے دیں. جو آپ سوال مجھ سے بار بار پوچھ رہے ہیں نا کہ وفاق کیا کر رہا ہے, تو 18ویں ترمیم پی ٹی آئی نے جس وجہ سے آپ نے پی ٹی آئی کو چھوڑا, پھر آپ نے اس سیٹ اپ کو جوائن کیا, یہ تو پہلے تو یہ بتائیں کہ وہ چھوڑا کیوں. 2-4 چیزیں ہوں گی کہ کراچی کے مسئلے نہیں حل کیے, دیکھیں کراچی کے کچھ ایسے وعدے ہوں گے وہ پورے نہیں کیے انہوں نے. ڈیفینیٹلی وہ وعدے کون سے یہ بتا دیں. آپ کو 11 ارب کا لالی پاپ بھی یاد, 1100 ارب کا لالی پاپ بھی یاد ہوگا. کراچی کے انفراسٹرکچر کی اوپر ہمارا پورا ایک چارٹ معاہدہ موجود تھا کہ ہم نے پی ٹی آئی کے ساتھ کیا تھا. وہی معاہدہ ہم نے نون لیگ کے ساتھ بھی کیے ہیں, ہم اس کے ساتھ چل رہے ہیں. اور میں آپ کو نون لیگ کی بات, ہم نے ظاہر سی بات ہے وہ چیزیں پوری نہیں ہوئی, اور جس انداز میں پی ٹی آئی جس وجہ سے آپ نے پی ٹی آئی کو چھوڑا, جو وعدے انہوں نے پورے نہیں کیے ان کو چھوڑ دیا. اب نون لیگ کو آپ نے جوائن کیا کیونکہ وہ آپ کو امید تھی کہ یار یہ لوگ کچھ کر لیں گے, انہوں نے بھی نہیں کیا بقول آپ. نہیں, الحمدللہ ہم نے کام کیا ہے نون لیگ کی حکومت سے. آپ یہ دیکھیں کراچی شہر کی جو مردم شماری ہے 2017-18 میں, اللہ خیر کرے, ایسا نہ دینا ہے کہ جس دن آپ یہیں پہ بیٹھ کے کہیں کہ نون لیگ نے کچھ نہیں کیا. دیکھیں چلے, کراچی شہر کے ساتھ وفا تو کسی نے نہیں کی ہے. ہاں جی, کراچی شہر سے ہر بندہ ریکوری کرنا چاہتا ہے. میں یہاں پر نون لیگ کی وکالت نہیں کرنا چاہتا, نہ میرا کام ہے اس کی وکالت کرنا. ہم ان سے بھی مطمئن نہیں ہیں. کراچی کے جو ایشوز ہیں, اگر ساری چیزیں اب دیکھیں نا, نون لیگ کی وفاداری شاید کہیں نہ کہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ زیادہ رہی ہے. ہمارا ایک معاہدہ تھا نا کہ آپ اس شہر میں آپ آئین کے اندر 26ویں ترمیم ہوئی, 25ویں ترمیم ہوئی, 26ویں ترمیم ہوئی, 27ویں ترمیم ہوئی, اس کے اندر ہم نے کیا کہا تھا؟ یہ ہم نے صرف کراچی شہر کے لیے یا کسی ایک ٹاؤن کے لیے تو نہیں کہا تھا. 140A موجود ہے قانون میں, درج ہے آرٹیکل 140 ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ مقامی جو حکومتیں ہیں ان کو بااختیار کیا جائے مالی طور پر, انتظامی طور پر. ٹھیک ہے, اب وہ اس 140 کی تشریح موجود نہیں ہے آئین میں. تشریح کرنا تھا آپ نے کہ جب بھی یہ الیکشن 4 سال کے بعد یہ سسٹم ختم ہوتا ہے بلدیاتی الیکشن کا, اس کو لازم و ملزوم قرار دے دیں کہ جیسے ہی الیکشن آپ کا سیٹ اپ ختم ہوتا ہے بلدیاتی الیکشن ہو جائے. پورے پاکستان کے اندر کوئی تیار نہیں ہوتا بلدیاتی الیکشن کرانے کے لیے, یا تو سپریم کورٹ کے احکامات پہ الیکشن کیے جاتے ہیں یا پھر دوسرے انداز سے الیکشن ہوتا ہے. اپنی مرضی اور منشا سے کوئی بھی صوبائی حکومت الیکشن نہیں کراتی. اور ان کے اختیارات کو جس طریقے سے چیف منسٹر اور وزیر اعظم پاکستان کے اختیارات اور منسٹر کے اختیارات اور عوامی نمائندوں کے اختیارات جس طریقے سے آئین کے اندر درج ہے, ایک پوری باؤنڈری موجود ہے, تو آپ بلدیاتی نمائندوں کے اختیارات بھی تشریح کر دیں نا آئین کے اندر, تاکہ کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے, تاکہ کسی کی جو ہے وہ مرہون منت نہ ہو کہ کاؤنسلر کیا کرے گا, یو سی چیئرمین کیا کرے گا, ٹاؤن چیئرمین کیا کرے گا, اور میئر کراچی کیا کرے گا. ہم نے تو 25ویں ترمیم, 26ویں ترمیم, 27ویں سب پہ کہہ لیا. تو ویٹو کون کرتا رہا ہے؟ ویٹو تو پاکستان پیپلز پارٹی کرتی رہی ہے نا. آن دا ریکارڈ بات ہے کہ جب جب ترمیم کی بات ہوئی ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی ناراض ہو جاتی ہے کہ آپ نہیں سننا ہے. تو کیا یہ کسی ایم کیو ایم والوں کا فائدہ تھا؟ ہم نے تو پورے پاکستان کی بات کی تھی. آپ کو کیا لگتا ہے ایم این اے ایم پی اے سے زیادہ رسائی کسی گلی محلے میں رہنے والے کاؤنسلر کی نہیں ہے عوام کے ساتھ؟ کیا وہ پولیس کے نظام کو سنبھال نہیں سکتا؟ کیا وہ پانی کے نظام کو نہیں سنبھال سکتا؟ کیا وہ سیوریج کے نظام کو نہیں سنبھال سکتا؟ جب آپ نے ان کو اختیارات نہیں دینے ہیں, آج کی صورتحال دیکھیں, آج ایم کیو ایم پاکستان کا ایک کاؤنسلر تک نہیں ہے پورے پاکستان میں, صوبے میں تو چھوڑے, شہر میں تو چھوڑے. اس کے باوجود جو ہماری جنگ ہے نا وہ بلدیاتی نمائندوں کے اختیارات دلوانے کے لیے ہے. اگر ہم وفاقی حکومت بھی نہ بھی ہوں تو ہم تو بات بھی نہیں کر سکیں گے. اسی شہر کی جو مردم شماری تھی تو 1,65,60,00,000 2017-18 میں ہو جاتی ہے, اور 2023 میں جب مردم شماری ہوتی ہے اس شہر کی جو کاؤنٹنگ ہے وہ 1,35,00,000 ہو جاتی ہے. اچھا سر, سمجھ سے بالا تر ہے نہیں ہے. اب آپ ہر وفاقی حکومت کے ساتھ ہی رہیں گے, جیسے ابھی آپ نے کہا کہ اگر وہاں نہیں جاتے تو نمائندگی نہیں ہوتی. کراچی شہر کو بنانے کے لیے ہم کچھ پالیٹکس, ہم سارے اپنے اپنے پروفیشنل لوگ ہیں, میں انجینئر ہوں, کوئی ڈاکٹر ہے, ہم کراچی شہر کی تعمیر و ترقی کو اپنا اولین فرض سمجھتے ہیں, اور کراچی شہر سے پورا پاکستان ہے. اس کے اندر کوئی یہ بات نہیں کہ وفاقی حکومت کا حصہ رہیں گے یا صوبائی حکومت کا حصہ رہیں گے. کراچی کے ساتھ جو بہتر ہوگا, کراچی کو بنانے کے لیے جو بہتر ہوگا, اس کے اندر اگر ہمیں مائنس بھی کرنا پڑے نا کہیں سے, ہم مائنس ہونے کے لیے ایڈیشن کی بات نہ کریں, ہم مائنس ہونے کے لیے بھی تیار ہیں, لیکن کراچی کو اپنے حق مل جائے. سر ایک دوسرے کے اوپر جو بیانات ہوتے ہیں, کبھی خالد مقبول صاحب مصطفیٰ صاحب کے اوپر کہتے ہیں, وہ ان کے اوپر کہتے ہیں, تو یہ آپس میں ہی جو لڑائیاں چل رہی ہیں, 2 گروپس بنے وہ ایم کیو ایم کے اندر, وہ کیا پاکستان کو؟ دیکھیں مسئلہ پتہ ہی کیا ہے,
اختلافات نا گھر میں 4 بھائی ہوتے ہیں ان کے درمیان بھی ہوتا ہے, ہر بندہ الگ الگ اینگل سے سوچتا ہے, اور میرے خیال سے پاکستان میں کوئی ایسی جماعت موجود نہیں ہے جن کے آپس کے اختلافات موجود نہ ہوں. بہت ساری جماعتیں, پاکستان پیپلز پارٹی کی مثال دیکھ لیں, ابھی جو قادر پٹیل صاحب ہیں, پھر جو ٹاؤن چیئرمین صاحب تھے لیاری کے, ان کے درمیان کے اختلافات نہیں چلی ہیں کہ بلاول بھٹو صاحب ناراض ہو کے دبئی چلے جاتے ہیں, زرداری صاحب سے کسی بات میں, پارلیمانی بات ہو, گھر کی بات ہو, سیاسی بات ہو, کیا وہ اختلافات نہیں ہیں؟ کیا پنجاب کے اندر جو ہے وہ شہباز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کے جو صاحبزادے ہیں حمزہ صاحب, ان کے نواز شریف صاحب کے ساتھ نہیں اختلافات ہیں جو ان کو وزیر اعظم ہاؤس پہ وہ آج بیٹھے ہیں, آ کے ان کو چیمبر ملا ہے. جی بہت سارے اختلافات ہوتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ نظروں میں سب کے ہوتے ہیں, لیکن ایم کیو ایم پاکستان ایک ایسی جماعت ہے, میرے خیال سے ایک ایسا ٹاپک ہے جو سب کا پسندیدہ ہے. ہمارے اختلافات سب کو نظر آ جاتے ہیں, ہماری باتیں سب کو نظر آ جاتی ہیں. کیا اختلاف کرنا زندہ رہنے کی نشانی نہیں ہے؟ مردہ اختلاف کرتا ہے کیا؟ قبرستان میں اختلاف ہوتے ہیں کیا آپس میں؟ اختلاف تو وہاں ہوں گے نا جہاں زندہ لوگ ہوں گے. ہر کسی کے نظریات الگ الگ ہیں, نظریاتی طور پر اختلاف رہتا ہے. یار آپس میں نہیں بن رہے, یہ کیا ہمارے لیے بات کریں؟ یہ پھر آپ بلاول اور زرداری صاحب کے بارے میں کیوں بات نہیں کر رہے کہ میسج غلط جا رہا ہے کہ دبئی چلے گئے, ناراض ہو گئے؟ ایک دوسرے کے اوپر بیانات دیتے ہیں, سارے بیانات آتے ہیں یہاں پر. سندھ اسمبلی کے اندر ایک ہی حکمراں جماعت کے 4-5 دڑے بنے ہوئے ہیں. کیا کسی کو نہیں پتا ہے کیا کہ شاہ صاحب الگ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, سید صاحب الگ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ سب کھل کر بات ہو رہی ہے, لیکن دلچسپی کسی کی نہیں ہے. سب کھل کر بات ہو رہی ہے, دلچسپی کسی کی نہیں ہے. مسئلہ دلچسپی صرف ایم کیو ایم پاکستان کے ساتھ ہے کہ خالد بھائی کیا کہہ رہے ہیں, وہ کیا کہہ رہے ہیں, یہ کیا کہہ رہے ہیں. اچھا سر, ایک جنرل مسئلہ ہے, ایک جنرل ایک پرسیپشن ہے لوگوں کے اندر کہ بھائی ایم کیو ایم کے تو اسٹیبلشمنٹ چلا رہی ہے, وہ جیسے کہیں گے وہ وہاں چلے جائیں گے. آج کل نون لیگ کے لیے ان کو کہا ہوا ہے تو وہ نہیں چھوڑیں گے چاہے جو بھی مسئلہ ہو ان کے ساتھ. تو یہ واقعی میں ہے یا لوگوں کے اندر ہی بات دیکھیں؟ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ کراچی میں جو سیٹس ملی ہیں ان کو فارم 47 والے یہ لوگ. اب کیا کہیں گے سر؟ 88 میں کراچی کی سیٹیں کس کے پاس تھیں؟ ایم کیو ایم کے پاس. 88 میں ہم پہلی دفعہ آئے تھے نا, جنرل الیکشن ہم نے 88 پہ لڑا تھا. 88 میں 87 پہ پہلے بلدیات کا ہوا, پھر وہ کس کے پاس تھیں؟ پیپلز پارٹی. ایم کیو ایم پیپلز پارٹی کے پاس کہاں تھی یار؟ ایم کیو ایم کے پاس تھی نا. ایم کیو ایم کے سارے نوجوان اسمبلی میں پہنچے ہوئے تھے, پورے کراچی کی سیٹیں ایم کیو ایم پاکستان کے پاس تھیں. اور اس کے بعد جو ایم کیو ایم کے اوپر بدترین دور گزرا 92 کا آپریشن, 91 کا آپریشن, تو 92 کے آپریشن زیادہ شہر میں جب ایم کیو ایم کے لڑکوں کو مارا جا رہا تھا اور یہاں سے جو ہے وہ ماورائے عدالت قتل کیا جا رہا تھا, شہید ہو رہے تھے, یہاں سے روپوش ہو رہے تھے اور جیلوں پہ اسیر کیا جا رہا تھا, الیکشن ہوا تھا, تو سیٹیں کس کے پاس تھی؟ ایم کیو ایم کے پاس تھی نا. اور اس کے بعد جو ہے وہ 97 پہ, پھر سن 2002 میں, 2008 میں, 2013 میں سیٹیں کس کے پاس تھیں؟ تمام دور میں تو ایم کیو ایم ایک ایگزامپل یا پھر کہہ لیں ایک تجربہ 2008 پہ ہوا تھا, پوری دنیا کو پتہ ہے, مجھے کہنے کی ضرورت تو نہیں ہے. کراچی شہر کی جو سب سے بڑی جماعت بن کے ابھری تھی پاکستان تحریک انصاف, یہ جملہ جو آپ نے دہرایا ہے نا بیسیکلی ان کے لیے ہے. تو 2008 میں مائنس ہو گئے, 2018 میں مصنوعی طریقے سے آئے تھے, 2024 میں جن کی جگہ تھی ان کو مل گئی. تو اس میں آر کیوں ہے؟ اگر اس سے پہلے کی 4-5 الیکشن میں اگر ہمارے اوپر یہ بات ہوتی جو انداز پی ٹی آئی لے کر آئی تھی کہ اچانک سے ایک جماعت جو ہے وہ جن کا کوئی کاؤنسلر بننے کی حیثیت نہیں تھی وہ ایم این اے ایم پی اے بن گئے, تو آپ مجھے پی ٹی آئی سمجھ رہے ہیں. میری تاریخ, میری جماعت کی تاریخ اس شہر میں پچھلے 40-45 سال کی ہے. لوگ ہم پہ اعتماد کرتے ہیں. 2015 کا بلدیاتی الیکشن آپ دیکھ لیں, ایم کیو ایم نے کلین سویپ کیا ہے نا. کراچی کے ہم ناراض کیوں ہے ایم کیو ایم سے؟ یہ آپ کہہ رہے ہیں نا. نہیں سر, میں یقین کر میں آپ کو بتاتا ہوں, میں کوئی کسی کی سائڈ نہیں ہوں, مجھے کوئی اٹے کی جو بوری نہیں پہنچانا ایم کیو ایم میں پیپلز پارٹی. میں سر سروے کے لیے گیا ابھی 2024 کے الیکشن سے پہلے, ہر علاقے میں مجھے ادارے نے بھیجا. یقین کریں سر ایم کیو ایم سے لوگ واقعی میں ناراض ہیں. کیوں ناراض ہیں؟ یہی وجہ کہ انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا, انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا. ایم کیو ایم کراچی شہر کو بنانے کا کریڈٹ ہمیں, اچھا, اور کسی کو نہیں ہے. یہ میں فخر سے کہہ رہا ہوں یہ بات, ہمیں کریڈٹ. لوگ ناراض, ظاہر سی باتیں صرف ہم سے ناراض نہیں ہیں, لوگ تمام تر سیاسی لوگوں سے ناراض ہیں, کراچی والے ہیں. میں بار بار اپنی اس پوڈ کاسٹ میں ایک بات ریپیٹ کر رہا ہوں کہ کراچی میں رہنے والا کوئی بھی زبان بولنے والا ہو, وہ چاہے وہ کاروباری ہو, چاہے وہ مزدور طبقہ ہو, ہم سب اپنے, آپ ہوں یا میں ہوں, ہم سب اپنے خون پسینے کی حلال کی کمائی سے ٹیکس ادا کرتے ہیں ایک بڑا حصہ. اور پنجاب کے دور دراز دیہاتوں پہ کوئی اگر انفراسٹرکچر کا کام ہو رہا ہے وہ میرے اور آپ کے پیسے سے ہوتا ہے. اور انٹیریئر سندھ ہو, کے پی کے ہو, پھر بلوچستان ہو, میرے پیسے جا رہے ہیں نا یار. اور مجھے ہی پانی نہ ملے اور میرا انفراسٹرکچر تباہ حال ہو, میرے ہی سیوریج کی لائنیں جو ہے وہ چوک ہو کے ابل رہی ہوں, گھروں کے اندر سیوریج کا پانی آ رہا ہو,
میرے ہی بچوں کو یہاں پر ڈکیت مار, پورے پاکستان کے اندر کوئی ایگزامپل ہے چوری ڈکیتی میں کوئی قتل ہو رہا ہو, کوئی مارا جا رہا ہو اس انداز میں روزانہ کی بنیاد پہ؟ کراچی میں کیوں ہے یار؟ مطلب میں ہی پیسے دوں, میں ہی محنت کروں, میں ہی ٹیکس ادا کروں, میرے بچوں کو بھی مارا جائے یار, تو مطلب کہ ناراض نہیں ہوں گے سیاسی لوگوں سے؟ تو ان تمام چیزوں کے اوپر آواز کون اٹھا رہا ہے سوائے ایم کیو ایم پاکستان کے؟ پاکستان پیپلز پارٹی تو حکمراں جماعت ہے, وہ تو جواب دہ جماعت ہے جو جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہے, اس کے ہاتھ میں اختیارات ہیں, وہ کر سکتی ہے, تو ناراض ہوں گے نا یار. جس کے بچے مر رہے ہو, جو پانی سے بلک رہا ہو, جو ٹینکر ڈلوا رہا ہو پانی کے نام, وہ اسی کا پانی وہ اپنا ہی پانی خرید کے پی رہا ہو, وہ ناراض نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ سر کراچی میں ایم پی ایس کتنے ایم کیو ایم کے؟ 37 ہے, 37 تقریباً 27-26 الیکٹڈ ممبران ہیں. 27 ہے. 27 ایم پی ایز اگر مل کر کچھ اگر کریں تو آپ سمجھتے ہیں کہ یار کراچی میں کچھ بہتری ہو سکتی ہے, اپنے اپنے حلقوں میں ہی کچھ کریں تو پھر یہ ناراضگی کچھ کم کی جا سکتی ہے؟ کیا کریں آپ بتا دیں سر. جو آپ پانی کے مسئلے بتا رہے ہیں, آپ جو سیوریج کے مسئلے بتا رہے ہیں, یہ ساری چیزیں وہ آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. آپ کو تھوڑا سا اسٹڈی کرنے کی ضرورت نہیں, ہے. مسئلہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ کا پوائنٹ بالکل صحیح ہے. ایک عام آدمی کو نہیں بتا پوائنٹ صحیح ہے نا آپ کا, میں آپ کو کلیئر کر دیتا ہوں. پوائنٹ صحیح ہے. دیکھیں, جو جمہوری نظام ہوتا ہے نا, اس کے اندر عوامی نمائندوں کے فنڈ کے لیے حکومت میں ہونا ضروری نہیں ہے یار. دیکھو, میں 15-20 لاکھ لوگوں کی نمائندگی کرتا ہوں نا, لوگوں کی, اورنگی ٹاؤن کی 15-20 لاکھ 50 لاکھ کی آبادی ہے, کاؤنٹنگ نہیں ہوتی پراپر. اورنگی ٹاؤن بہت بڑی آبادی ہے. میں اپنی آبادی کی بات کر لیتا ہوں یار. اگر میں الیکشن سے پہلے میں دعوے کر رہا تھا بہت بڑے بڑے نا, جو ہر بندہ کرتا ہے, اور میں کہہ رہا تھا کہ یار آپ مجھے ووٹ دیں گے, میری جماعت کو جتوائیں گے, مجھے ایم پی اے بنائیں گے, صوبائی اسمبلی تک لے کے جائیں گے, میں آپ کے مسائل حل کروں گا, میں مسائل حل کروں گا. کیونکہ ہر جماعت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ الیکشن کیمپین کرے. مجھے نہیں پتا کہ میری حکومت بنے گی یا نہیں بنے گی, الیکشن سے پہلے کسی کو نہیں پتا. وہ جس کی میجورٹی آتی ہے اس کی حکومت بن جاتی ہے. اب حکومت بن گئی, ٹھیک ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ میری جماعت نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم نے اپوزیشن کا پارٹ ہونا ہے, ہم اپوزیشن کریں گے, حکومت کا پارٹ نہیں ہے. اب اگر میں اپوزیشن میں ہوں تو میرے ان 15-20 لاکھ لوگوں کی کوئی غلطی ہے میں اپوزیشن میں ہوں؟ اب جتنا وزیر چیف منسٹر مراد علی شاہ صاحب جو ہیں وہ اپنے حلقے سے جیت کر آئے ہیں 7 سے, جتنا وہ ان کے وزیر اعلیٰ ہیں, کیا میرے حلقے کے لوگوں کے وزیر اعلیٰ نہیں ہیں؟ ہے نا. تو کیا ان کا حق نہیں بنتا فنڈ دے ان کو؟ بالکل بنتا ہے نا. میں ممبر ہوں نا, میں اپنی کیا بات کروں, دیگر جماعتیں جو ہے ان کو بھی فنڈ نہیں دیا جاتا. اچھا, یہاں پر کلچر یہ ہے کہ جو حکومتی پارٹ ہے ملتا ہے کہ ملنا چاہیے نا, نہیں ملتا, نہیں مل رہا نا, ملنا چاہیے نا. 1 روپے بھی نہیں, 1 روپے تو سوچے چھوڑیں آپ. جو ادارے ہیں نا, جو بیوروکریسی ہے وہ پابند ہے ایز اے ایگزیکٹو, کہ آپ پابند ہیں ایم پی اے کی, ایم این اے کی, کہ آپ بات سنیں. ہم کیا بات کریں گے, ہم کام کی بات کریں گے نا. واٹر بورڈ کے کسی ایکس سی این کو, ایم ڈی کو بولیں گے کہ پانی کے ایشوز ہیں, آپ نے کرنا ہے نا, تو وہ تک نہیں ہوتا. آپ تو چھوڑیں دیگر باتیں فنڈ ملنے کی. 3 سال چل رہا ہے, ہم نے 3 بجٹ پیش کر دیا, 1 روپے کا فنڈ کسی ایم پی کو ملا ہو. یہ اپنے 27 آپ جو نام بتا, کسی کو کوئی, کسی کو 27 چھوڑے نا, پی ٹی آئی کے 10-11 ممبران ہیں, ان کو نہیں ملتا. میں نام لے لیتا ہوں, جماعت اسلامی کے ہمارے ایک بھائی ہیں, بالکل کھل کر واضح کر رہا ہوں, ایم پی ایس کی بات کر رہا ہوں, جو اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے, ان کو پاکستان پیپلز پارٹی فنڈ نہیں دیتی. 1 روپے کا فنڈ نہیں دے رہی. بغیر فنڈ کے ہم گراؤنڈ پہ موجود ہیں نا اپنے لوگوں کے ساتھ, جو ایم کیو ایم کا شیوا اور خاصا رہا ہے. میں کسی وڈیرے جاگیردار یا سرمایہ کا بیٹا نہیں ہوں. آپ کچھ کر رہے ہیں لوگوں کے لیے بغیر فنڈ لگے ہوئے ہیں, اسمبلی کے اندر شور کر رہے ہیں, اپوزیشن کا کردار ادا کر رہے ہیں. ان سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگر آپ میرے یہاں کوئی روڈ بننا ہے, آپ مجھے نہیں دینا چاہتے, تو جس طرح آپ نے شاہراہ بھٹو بنایا اس طریقے سے آپ ایک اور شاہراہ بھٹو کے نام سے بنا دے, پمپنگ اسٹیشن بنا دے واٹر کا بھٹو کے نام سے, آپ روڈ بنا دے بھٹو کے نام سے, اسپتال بنا دے بھٹو کے نام سے, آپ کو اسکول بنا دے بھٹو کے نام سے. یار بنائیں تو صحیح نا, بھٹو کے نام سے بنائیں, بلاول کے نام سے بنائیں, کچھ تو کریں. یہی تو کہہ رہے ہیں, کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے یار, کچھ بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو ہم پھر صوبوں کی بات نہ کریں, پھر انتظامی یونٹ کی بات نہ کریں. اسمبلی میں بیٹھے ہوئے جب آپ ہماری بات ہی نہیں سنیں گے, آپ ہمارے لوگوں کی پکار نہیں سنیں گے, آپ ہماری تنقید کو تنقید برائے اصلاح سمجھنے کے بجائے ٹارگٹ کریں گے, تو پھر ہم لبیک کہیں گے بھائی ہم نمائندے لوگ ہیں نا کراچی کے. پھر ہم بات کریں گے جب آپ ہماری سن نہیں سکتے تو ہتھیار کیا اٹھاؤ, سب سے بڑا ہتھیار تو قلم ہے. لیکن ہم اپنا حق لینا جانتے ہیں نا یار. ہمارے بڑوں نے ہی کہا تھا نا کہ ہندوستان کو تقسیم کر کے پاکستان بنائیں گے, بنایا تھا, اور اب بھی انشاءاللہ ہم ہی کہہ رہے ہیں. اچھا سر, کافی لوگوں کے دماغ میں یہ بھی سوال آتا ہے کہ بھائی ایک ایم پی اے یعنی کتنی ان کی تنخواہ ہوتی ہے, کیونکہ فنڈ تو آپ کے پاس ہے نہیں. اب آپ ماشاءاللہ خاندانی امیر ہیں سر. بھائی میرے والد صاحب ایک مزدور تھے. اچھا, ان کی مزدوری سے ہم نے تعلیم حاصل کی ہے. ہاں جی, اور نوکری کی ہے. نوکری کرنے کے بعد ایم کیو ایم پاکستان, چونکہ ایک کون سی سر نوکری کی آپ نے؟ میں بائی پروفیشن انجینئر ہوں. میں ٹیکسٹائل میں تھا, ایز اے جنرل مینیجر تھا میں ٹیکسٹائل میں. اسے تب کتنی تنخواہ تھی, آج کتنی؟ بھائی وہ تنخواہ میری 7 سے 8 لاکھ روپے تھی. اور آج جو ہے ایم پی کی تو کم ہوگی, وہ تو ماشاء اللہ 1.5 لاکھ روپے ہیں.
1.5 लाख ابھی ماشاءاللہ آپ ڈالے میں آئے اچھے خاصے بڑی گاڑی میں. وہ آپ بہت بڑی گاڑی ہے ماشاء آپ کی اللہ. اپنی ہے سر؟ نہیں وہ اپنی نہیں ہے, وہ دوست یار ہیں, ٹرانسپورٹر ہیں, کبھی کوئی گاڑی مل جاتی کبھی کوئی گاڑی مل جاتی, یہ سلسلہ ہے. اچھا پھر لوگ آپ سے امید لگائے بیٹھے ہیں کہ یار یہ ہمارے گھر کا مسئلہ ہے, گلی محلے کی, وہ روڈ بننے یہ بننے, سر بنائیں گے اعجاز صاحب, تو کیسے بنائیں گے بھائی؟ امیدیں اچھی 1.5 ہیں. لاکھ سے اور فنڈ دے نہیں رہے. 1.5 لاکھ سے وہ تو کوئی وہ تو چلو آپ کی فنڈ اپنی نہیں ہے نا, وہ آپ کی تنخواہ ہے نا, وہ تو کوئی فنڈ نہیں ہے نا. وہ فنڈ نہیں ہے, وہ آپ کو یہ فنڈ تو دے نہیں رہی ہیں, تو پھر آپ کیسے ان کی امیدوں کو اوپر جو ہے پورا اتریں گے؟ دوسرا میرا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ کے ایم سی کا جو میئر صاحب ہے ہمارے کراچی کے, مرتضیٰ وہاب صاحب, آپ کے دل میں کبھی کبھار یہ آتا ہے کہ یار ایم کیو ایم کے دور میں جب وسیم اختر صاحب تھے میئر, کاش اس وقت جو ہمارا میئر مرتضیٰ وہاب صاحب ہوتا, تو ایسے زبردست جو کام ہو رہے ہیں آج کراچی کے اندر وہ تب ہو رہے ہوتے, شاید لوگ جو ہے اس سوال میں جواب دینا ہے, ہنسنا ہے, نہیں سر, یہ تو پہلے کلیئر نہیں کرو. تو کام تو ہو رہے ہیں سر. مرتضیٰ وہاب جس طریقے گنوا دیں, کام گنوا دیں بھائی, کے ایم سی کے کئی اسپورٹس کمپلیکس, کل لانڈی میں میں دیکھ رہا تھا ایک بنایا ہے, ابھی جو ہے وہ منور چورنگی کا انڈر پاس میئر صاحب نے بنایا. اس کے علاوہ آپ کو یہ بات پتہ ہے, آپ کو یہ بات پتہ ہے کہ میئر کراچی کو کتنے اختیارات ہیں کام کرنے کے؟ بھائی وہ کام تو کر رہے ہیں نا, جتنے کتنے بھی اختیارات ہیں, کتنے مجھے نہیں پتا ہوا کہ صحیح بات ہے, لیکن جتنے بھی ہیں اس میں تو وہ کام تو روز کر رہے ہیں, کہیں نہ کہیں پہنچے ہوئے ہوتے ہیں, وہ کٹ رہے ہوتے ہیں. ورلڈ بینک کا جو پیسہ آتا ہے کیا وہ میئر کراچی کا کام ہے؟ اچھا ورلڈ بینک کے پیسے, ایک بات کہہ رہا ہوں میں, کیا وہ میئر کراچی, وہ ادھار لیے جاتے ہیں, کیا وہ میئر کراچی کا؟ آپ کو پتہ ہے اختیارات کے معاملے میں میئر کراچی کو 2 کروڑ سے بڑے پروجیکٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے. 2 کروڑ سے بڑے پروجیکٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے. کل کو میئر کراچی کھڑے ہو جائے کسی یونیورسٹی میں جو 100 ارب روپے سے بن رہا ہو, کل کو چھوڑ دیں آپ اس بات کو, گرین لائن بن رہی ہے وفاقی حکومت کے سپورٹ سے کراچی شہر کے اندر, جو یہاں پر موجود, جس کو ایکسٹینڈ کر رہے ہیں جو ٹاور تک ہے, کل کو یہاں پر میئر کراچی آ کے فیتا کاٹ دیں گے, آپ کیا کہیں گے؟ میئر کراچی کر رہے ہیں. اچھا وہ کچھ بھی نہیں کر رہا, تو میئر کراچی کر رہا ہے وہ کام, آپ بتائیں نا, میئر کراچی کر رہا ہے. کے ایم سی کے تو سارے کام وہی کر رہے ہیں. کون سے کام کے ایم سی نے کیے؟ مجھے تو ایک کام یاد نہیں ہے میئر کراچی نے کیا ہے, ایک کام نہیں ہے. اگر کوئی جا کے کھڑا ہو جاتا ہے تو میئر کراچی کرے گا. جس شخص کو 2 کروڑ سے بڑے پروجیکٹ کرنے کی اجازت نہ ہو, 2 کروڑ سے بڑے اجازت نہ, قانونی طور پر, اچھا سن لینا, قانونی طور پر اس کو اختیارات نہ ہو کہ وہ 2 کروڑ سے بڑے پروجیکٹ کرے, اور وہ 100 کروڑ کے پروجیکٹ میں کھڑے ہو کے فیتا کاٹ کے چلے جائے, تو آپ کو لگتا ہے وہ میئر کراچی نے کیا ہے؟ نہیں تو بھائی جس بھی وزارت نے کیا ہو, لیکن وہ محنت تو کر رہا ہے. محنت سے کیا مطلب؟ میں بھی کھڑے میئر کراچی جانے کے بعد میں بھی فیتا کاٹ دوں؟ اپنی جیب سے تو نہیں پیسے لگائے گا سر, جو جتنے آئیں گے. اس کا کام ہی نہیں ہے نا, اس کا کام ہی نہیں ہے, اس کے پاس وہ اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ, ہماری خواہش ہے وہ کرے. ہاں جی, ہماری خواہش ہے وہ کریں, یہ ڈرامے اور ڈھکوسلے نہیں کرے نا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ قانونی طور پر وہ بااختیار ہو مرتضیٰ وہاب صاحب, وہ 2 کروڑ کے نہیں, وہ 100,000 کروڑ کے پروجیکٹ کرے اور وہ اپنا فیتا کاٹے. اب مسئلہ یہ ہے, جو پروجیکٹ آپ مجھے گنوا رہے ہیں نا, وہ ان کے پروجیکٹ ہی نہیں ہے, وہ کسی سلیکٹڈ پروجیکٹ ہے. اب میں میرے حلقے کے اندر بتا دیتا ہوں, 4-5 روڈ کی کارپیٹنگ ہوئی تو 20-22 کروڑ کا پروجیکٹ تھا, وہ آ کے انہوں نے اپنا فیتا کاٹ دیا. کیا ان کا پروجیکٹ تھا؟ وہ اے ڈی پی اسکیم تھی سندھ گورنمنٹ کی. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سندھ گورنمنٹ کے کام پہ فیتا کیوں کاٹ رہے ہیں؟ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں آپ ورلڈ بینک کے کام پہ فیتا کیوں کاٹ رہے ہیں؟ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کلک کے پروجیکٹ کے اوپر فیتا کیوں کاٹ رہے ہیں؟ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ قانون کیوں دیا جائے گا, ان کا کام ہی نہیں ہے نا, وہ صرف فیتا کا. ہم یہ کہہ رہے ہیں, سن لو نا میری بات, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ میئر کراچی کو انتظامی طور پر, مالی طور پر بااختیار کریں, اختیارات دیں, اس کو سلیکٹڈ کاموں میں فیتا نہیں کٹوائیں, اس کو بااختیار کریں, تاکہ جس طریقے سے آپ مجھے گنوا رہے ہیں نا انڈر بائی پاسز, ایک انڈر بائی پاس نہ بنائے نا, وہ کراچی شہر کے اندر 100 بنائے نا بااختیار طریقے سے. اس کے پاس مالی اختیارات ہو, اس کے پاس انتظامی اختیارات ہو, میئر کراچی کے پاس, وہ جائے, وہ صرف ایک کام کے اوپر جو فیتا کاٹ کے جو کلک کا پروجیکٹ ہے وہ نہیں کرے نا. کے ایم سی کے جو پروجیکٹ ہے وہ تو زبردست. کے ایم سی کون سے پروجیکٹ ہے؟ سفاری پارک کراچی, یہ ہل پارک کتنا زبردست بنا ہے. تو پارکس جو بنا رہے ہیں, جو میدان بنا رہے ہیں کرکٹ کے, اسپورٹس کے, وہ بھی ان کے نہیں ہے سر. جو بھی کچھ کر رہے ہیں ان کے انڈر میں میرے حساب تو کرنا چاہیے نا سر. سب سے بڑا کام میئر کراچی کا واٹر بورڈ کا ہے, کراچی کے شہریوں کے لیے 3 کام ہے. ایک پانی کے ریسورسز کے اوپر, اور ایک سیوریج کے نکاسی کے اوپر, اور تیسرا سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے اوپر. یہ کام تو ان سے ہو نہیں رہے. آپ پروجیکٹ چھوڑ دیں نا, روڈ کارپیٹنگ کرنے کو چھوڑ دیں, آپ پارک بنانے کو چھوڑ دیں, کمپلیکس بنانے کو چھوڑ دیں. بیسک نیڈ کیا ہے؟ پانی ہے نا. کراچی کے کتنے % علاقے میں پانی ہے؟ بلاول صاحب خود کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ میں بلاول ہاؤس میں پانی ٹینکر ڈلواتا ہوں. کیوں ڈلوا رہے ہیں وہ ٹینکر؟ ڈی ایچ اے کے اندر پانی کی سپلائی موجود ہے, ٹینکر آتا ہے,
میرے اورنگی ٹاؤن میں پانی موجود ہے, نہیں ٹینکر آتا ہے. کیماڑی پہ پانی موجود ہے, نہیں ٹینکر آتا ہے. کیا لانڈی پہ پانی موجود ہے, نہیں جی ٹینکر آتا ہے. کورنگ انڈسٹریل ایریا میں کمپنیوں کو پانی ملتا ہے, جی نہیں ٹینکر ڈلتا ہے. سائڈ ایریا میں پانی ڈلتا ہے بھائی, نہیں بھائی ٹینکر ڈلتا ہے. آپ کوئی حل بتا دیں اس کا. میں حل بتاؤں گا. کوئی پانی کا میر کراچی, میں یہی تو بار بار گنوا رہا ہوں, پچھلے 18 سالوں سے ایک بوند پانی کا اضافہ اس شہر پہ نہیں ہوا ہے. میئر کراچی صاحب, میئر کراچی ہونے کے ساتھ ساتھ چیئرمین واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن ہیں, تو وہ اپنے ان کو 6 سال ہونے کو ہے. میئر کا جو ٹینیور ہے وہ 4 سال کا ہوتا ہے. یہ الیکشن سے پہلے 2 سے 2.5 سال ایڈمنسٹریٹر کراچی بھی رہ چکے ہیں. ان کے ٹینیور کو 5واں 6واں سال ہونے کو آ گیا ہے. تو کیا واٹر بورڈ کے معاملات حل ہوئے؟ نہیں ہوئے. ہم پرانی لائنیں جہاں پر دستیاب ہے, جن کو پانی پہنچانا ہے, ان کو پہنچا نہیں سکے. اور جہاں پر کراچی کا 40 سے 50% ایریا ہے جہاں پر بنیادی نیٹ ورک موجود نہیں ہے پانی کا, وہ ہم بچھا نہیں سکے. نیٹ ورک ہم پانی کی سپلائی دے نہیں سکے, نیٹ ورک ہم بچھا نہیں سکے. آگے چلے سیوریج کے نیٹ ورک کو, وہی 88 کا نیٹ ورک چل رہا ہے, ایم کیو ایم کا بنایا ہوا, ایم کیو ایم کی نظامت کے دور کا بنا ہوا نیٹ ورک چل رہا ہے. وہ کتنے دن چلے گا سیوریج کا نظام؟ ایک لمٹ ہوتا ہے نا کسی بھی چیز کا, ایک عرصے تک چل سکتا ہے. آپ نے سیوریج کا نظام آپ کے ہاتھ سے نکل گیا. کیا یا یہ شہر ایک بارش کے اندر اپنی اصلیت نہیں بتا دیتا ہے کہ یہاں پر انفراسٹرکچر کیا ہے نکاسی کے لیے؟ بتا دیتا ہے نا. جب ہم بتاتے ہیں تو پھر لاہور گنوانا شروع کر دیتے ہیں, پھر سعودیہ گنوانا شروع کر دیتے ہیں. ارے بھائی پورے دنیا کا نظام بیکار ہوگا. آپ نے کیا کیا؟ آپ اپنا گنوائے نا. آپ نے کیا کیا؟ آپ کے پاس نکاسی کا نظام اس شہر کے پاس نہیں ہے, پانی شہر میں نہیں ہے. کچرا دیکھا ہے آپ نے؟ کچرا کنڈی بنی ہوئی ہے. ہم انفراسٹرکچر کو بعد میں روتے ہیں. یہ تو بیسک چیزیں ہیں نا یار. آپ نے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا انتظام پورا چائنا کے حوالے کر دیا, اس کے بعد بھی آپ نہیں سدھار پا رہے ہیں. یہ تو بیسک نیڈ ہے نا. پانی آنا چاہیے, صاف پانی, اور جو سیوریج کا پانی ہے وہ گھر سے جانا چاہیے, جو کچرا ہے وہ اٹھنا چاہیے. یہ 3 چیزیں جو ضروری ہے. کچرا نہیں اٹھے گا پورا شہر کچرا کنڈی بن جائے گا, بنا پڑا ہے. پانی نہیں آئے گا تو جئیں گے کیسے؟ جینے کے لیے مجبوراً ٹینکر سے پانی پی رہے ہیں. لائنوں میں پانی آ نہیں رہا لیکن ٹینکر مل رہا ہے ایسے, ٹھیک ہے. اور سیوریج کا جو پانی وہ گھر سے نکل نہیں رہا. رستے, گلیاں, نالے کا منظر پیش کر رہی ہے. آپ کہہ رہے ہیں میئر کراچی کام کر رہا ہے, اور جو پروجیکٹ آپ مجھے وہ گنوا رہے ہیں انڈر بائی پاسز کا, یہ ان کا پروجیکٹ نہیں ہے. چلو وہ کر تو رہے تو برائے نام. ہم تو چاہتے ہیں کہ کریں. وہ کب کریں گے؟ جب وہ بااختیار ہوں گے, انتظامی طور پر, مالی طور پر. یہی تو رو رہے ہیں, اور کیا رو رہے ہیں؟ ہمارا میئر تھوڑی ہے, ہماری پارٹی کا تھوڑی, لیکن میرے شہر کا ہے نا. جیسے آیا جس طرح آیا, مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں, میرے شہر کا ہے نا. میں چاہتا ہوں وہ بااختیار تو ہو. تو وہ غلط چاہ رہے ہیں ایم کیو ایم پاکستان. ہمارا ایک کاؤنسلر نہیں, ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ کراچی کا میئر بااختیار ہو, اپنے انداز میں کام کر سکے. ڈرامے بازیاں نہیں کرے نا, اچھل کود کرتے ہوئے کلک کے پروجیکٹ میں فیتا کاٹے, اس کے پروجیکٹ میں نہیں. بھائی اس کو پیسے دو, اس کو بااختیار کرو, وہ اپنی مرضی سے کام کر سکے اس شہر کے لیے. جو وہ نہیں کر پا رہا ہے کیسے کرے گا وہ؟ اس کو 2 کروڑ سے بڑے پروجیکٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے. جب اجازت ہی نہیں ہے تو ڈیزائن کیوں کرے گا وہ؟ تو یہی کرے گا نا جو کر رہا ہے وہ جو لائیو آ رہے ہوتے ہیں ہر روز دکھا رہے ہوتے ہیں کوئی نیا پروجیکٹ, تو وہ تو فری میں فیس بک کا لائیو سیشن ہے, وہ تو کچھ بھی کر لیں آپ, کچھ بھی کر لیں, کہیں بھی کھڑے ہو جائیں. صحیح. اچھا سر, آخر میں مجھے یہ بتا دیں آپ کہ ایم کیو ایم پاکستان جو ہے, پیپلز پارٹی کا کوئی ایک نام بتا دیں کہ یار یہ ایم کیو ایم کا حصہ ہونا چاہیے تھا, بڑا اچھا اور بات تہذیب اور بڑا آنیسٹ بندہ ہے یہ, کوئی ایک نام. دیکھیں آخر کے حصے میں نا کوئی ریپڈ فائر ٹائپ. میں آپ کو ایک بات بتا دوں, دیکھیں ہمارا بنیادی طور پر ہمارا جو اختلاف ہے نا, وہ نظریاتی اختلاف ہے. وہ ہماری کوئی دشمنی نہیں. بڑے اچھے لوگ ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر بھی موجود ہیں. ایم کیو ایم کا ایسا ہونا چاہیے میں نہیں کہوں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میری جماعت ریپرزینٹ کرتی ہے 98% مظلوم اور محکوم طبقے کو. میری مثال لینا نا, میری ذاتی حیثیت یہ ہے کہ میں اپنی کیپیسٹی پہ کاؤنسلر کا الیکشن نہیں لڑ سکتا. میری حیثیت اور اوقات اتنی ہے کہ میں اپنی ذاتی کیپیسٹی میں کاؤنسلر کے الیکشن کے ایکسپنس بیئر نہیں کر سکتا. آج میں اس صوبے کا صوبائی اسمبلی کا ممبر ہوں اور میری جماعت کی وجہ سے ہوں, اور مجھ جیسے ہزاروں لوگ اس جماعت میں سینیٹر بنے, منسٹر بنے, ایم این اے بنے, صوبائی وزیر بنے, اور ہر عہدہ ان کو ملا ہے, اور مجھ جیسے ہیں سارے. وہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ اپنے پاس جگہ نہیں دے گی ایسے لوگوں کو. پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر جاگیردار, وڈیرا اور شاہی لوگوں کا کلچر ہے. تو میں اپنی جماعت کے ساتھ اور اپنے لوگوں کے ساتھ ان کو کمپیئر نہیں کر سکتا. وہ اپنے ذات میں, اپنی شناخت میں بڑے اچھے لوگ ہوں گے, بڑے امیر لوگ ہوں گے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم پاکستان میں کوئی آنا نہیں چاہے گا. ایم کیو ایم پاکستان کے اندر لیڈری نہیں چلتی نا. ہم سب کارکنان ہیں, اور اپنی چیئرمین کی سنتے ہیں. تو ہمارے یہاں تو لیڈرشپ نہیں ہے. چیئرمین کون کس کے سے سنتے ہیں؟ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی چیئرمین ہے. کسی کو انکاری ہے کیا؟ نہیں, آپ اس گروپ میں
ग्रुप है ही नहीं, मुतफिक क्या बात है, चेयरमैन कौन है कानूनी तौर पर? चेयरमैन तो वही है। डॉक्टर तो खालिद अभी सर मुर्तज़ा सिद्दीकी इलेक्शंस भाई भी है होनी है ना, ना आपके अंदर, वो एक वो क्यों नहीं हो रही? जमहूरी प्रोसेस है, वो चलता रहता होता है। अच्छा, अगर आप समझते हैं इलेक्शन होने का टाइम आ गया है वो तो तो आप टाइम मुझे ले बता लिया दें। गया ना आप लोगों ने। ले लिया गया, एक टाइम है, टाइम इलेक्शन ड्यूरेशन है, वो अपने वक्तों में हमेशा इलेक्शन होते रहे, चलते रहे, वो तो इमरान होगा। खान के साथ सही हो रहा है अभी जो जेल में, यानी उनको तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई इसको इलाज कराओ और नेक्स्ट हियरिंग तक तो कम से कम मैं हॉस्पिटल ये है। समझता हूँ ज़ाती तौर पर, वो मैं क्यों ना हूँ, कोई मैं अपने ऊपर रख कर बात हाँ, कर लेता हूँ, जो पाकिस्तान के मुखालिफ होगा उसके साथ कुछ भी हो वो सही हो रहा है। सही हो रहा है। बात पाकिस्तान की है ना, हम्म, पाकिस्तान की है, सियासत की नहीं है, बात वो पॉलिटिक्स की पाकिस्तान के वो नहीं है। मुखालिफ है। मैं ये कह रहा हूँ जो भी पाकिस्तान के मुखालिफ जाएगा, मैं तो इमरान खान की बात कर रहा मैं हूँ किसी सर। की भी बात कर रहा अच्छा, हूँ, जो पाकिस्तान के मुखालिफ बात करेगा फिर वो मेरे ख्याल से जो हो रहा है वो बहुत कम हो रहा है। अच्छा, पाकिस्तान सबसे पहले है ना, हम सब का जो मोटो है वो पाकिस्तान है, पाकिस्तान की सालमियत और बका के साथ है। खुदा ना ऐसी कौन सी खास्ता सर चीज़ कर ली उन्होंने कि वो आपको लगा कि पाकिस्तान सबको के पता है, मुखालिफ? सबको पता है, अच्छा, सबको पता है। शहीदों की तजलील किसी ने सही तो नहीं किया मेरे ख्याल से। सही। जो शहीद जो यहाँ पर बॉर्डर पे जाते हैं, जो अपने जिगर गोशा को काट कर, हम अपने बच्चों को अगर 1 घंटा ना देखें ना अपने नज़रों के सामने, कॉल करने लग जाते हैं, फिर उसके पीछे बंदा भेजते हैं कि यार कहाँ गया है देखो फला। तो जो लोग यहाँ पर अपनी कुर्बानियाँ देते हैं ना, बहुत बड़ी कुर्बानियाँ हैं, और उनको अगर 1 अरब रुपए की भी ऑफ़र आपको और मुझे करेंगे ना, और बशर्त ये हो कि आपने मर के आना है वहाँ से, हाँ, शायद हम 1 अरब रुपए माहाना तनख्वाह नहीं लेंगे कि सही इस बात की गारंटी हो कि हमें मरना है। तो जो लोग वहाँ पर सरहदों में शहीद होते हैं, अपने मुल्क की हिफाजत करते हैं, वो जाग रहे होते हैं, हम सो रहे होते हैं। ये कोई कंटेंट वाली या कोई पॉलिटिक्स बात नहीं, वो पॉलिटिकल बात नहीं है। सही फिर बात। उन शहीदों को आप तजलील करेंगे, हाँ, उन शहीदों की कुर्बानियों की तजलील करेंगे, तो फिर आप क्या समझते हैं हमें क्या, हमारे लिए सबसे पहले क्या है? सबसे पहले पाकिस्तान है, पाकिस्तान है, सबसे पहले हमारे शुहदा हैं, ऐसे ही, सबसे पहले वो ख़ानदान हैं जिन्होंने अपने जिगर गोशे को काट के बॉर्डर पे भेजा है। बेशक, उनसे ज़्यादा हमारे लिए पॉलिटिक्स भी नहीं है। ऐसे ही, जब बात आएगी ना पाकिस्तान की, सब सब सेकेंडरी हैं, सही। सब सेकेंडरी है। सर तो आप जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जाएगा तो उसके साथ कुछ भी हो। वैसे सर कोई इंटरेस्ट है आपका कि यार ये मिनिस्ट्री मुझे मिलेगी तो मैं ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकूंगा, कोई ऐसा काम मिनिस्ट्रीज़ में से? मैं अपनी जमात का कारकुन बहुत अच्छा हूँ, ये मेरी जमात ने एक ज़िम्मेदारी दे दी है, लेकिन मैं, हमारे यहाँ एक कल्चर है, हम दीगर जमातों में होता होगा, हमारे यहाँ मैंने MPS का कोई प्रोटोकॉल नहीं होता। हमारे यहाँ जो सुप्रीम है ना, वो एक गली मोहल्ले का कारकुन है, वो हम पे हुक्मरानी करता है। जो हमारा यूनिट इंचार्ज या फिर सेक्टर इंचार्ज होता है ना, वो हम पे हुक्मरानी करता है। ये तंजीमी प्रोटोकॉल है हमारा। हमारे यहाँ मिनिस्टर्स की, MNA MPS की कोई हैसियत नहीं है, हमारे यहाँ वर्करों की हैसियत है। तो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा ताकतवर तरीन जो अहदा है ना, वो तंजीमी कारकुन का है। वो जो MPA बन के भी फील होता है ना कि वो भाई वो हमें लीड कर रहा होता है, सही। तो सबसे बड़ा अहदा तो कारकुन का हुआ, इससे ज़्यादा कुछ चाहिए भी नहीं। चले सर, बहुत शुक्रिया सर, आप बड़े कीमती अपने टाइम निकाल कर जो है आप हमारे पास आए, बहुत सारी चीज़ों पे डिस्कस की है, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, इंशाल्लाह कभी टाइम मिला आपने अगर दिया इंशाल्लाह। तो फिर हम यकीनन करें। तो बहुत शुक्रिया। आखिर में कोई नौजवानों के लिए कोई मैसेज हो तो ज़रूर दे। बाकी बस यही कि यकीनन पाकिस्तान से लोग मायूस हैं, जो नौजवान हैं हमारे, बड़े अच्छे अच्छे जो ब्रांड हैं, दिमाग रखने वाले हैं, पढ़े लिखे, वो पाकिस्तान से मायूस होकर जा रहे हैं। देखिए पाकिस्तान हमारा है, हमारे बड़ों ने इस पाकिस्तान के लिए लाजवाल कुर्बानियाँ दी हैं, हमने ही इस पाकिस्तान को आगे लेके चलना है। अगर किसी से कोई नाराज़गी है, इख्तलाफ है कि पॉलिटिशियंस अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, और ऐसी सूरत हाल में अगर हमारे बच्चे भी जो पढ़े लिखे हैं वो भी बाहर चले जाएंगे और उन्हीं के हवाले करके चले जाएंगे जो आप, जिनको आप बुरा समझते हैं, तो आप आए ना, आप अच्छे हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आप समझदार हैं, आप उन बुरे लोगों की जगह लेंगे तो आगे बढ़ेंगे ना, ये मुल्क संवरेगा ना। कोई किसी को ब्यूरोक्रेसी का किरदार अदा करना है, किसी ने पॉलिटिशियन का किरदार अदा करना है। देखें पॉलिटिक्स बुरी नहीं है ना, कोई पॉलिटिशियन बुरा हो सकता है, पॉलिटिक्स बुरी नहीं है, पॉलिटिक्स खिदमत का नाम है। तो मेरी ज़ाती ख्वाहिश ये है कि पाकिस्तान की तामीर और तरक्की को लेकर आगे चलें। और साथ में ये भी कहूँगा, कोई भी जमात आपको, कोई भी जमात हो, कोई भी शख्स हो आपको पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भड़काता है तो वो आपका खैर ख्वाह नहीं हो सकता। पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान के साथ हमारी शनाख्त है, हमारी पहचान है, और हमें हमेशा पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए काम करना चाहिए, हमें रुकना चाहिए। जो लोग पाकिस्तान से बाहर भी गए हैं उनसे भी गुजारिश है कि खुदारा पाकिस्तान के बारे में सोचें। जो खिदमत आप बाहर बैठ के किसी और के लिए कर रहे हैं वो पाकिस्तान के लिए करें, और इंशाअल्लाह हम और आप मिलकर एक दिन पाकिस्तान को अच्छाई की तरफ लेकर जाएंगे, तामीर और तरक्की की तरफ लेकर जाएंगे, बशर्त ये कि हमने पाकिस्तान को समझना है और हम अपने बड़ों की कुर्बानी को समझते हुए आगे लेकर चलना है। बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया सर। आज के पॉडकास्ट में इतना ही। अपना ख्याल रखें, फीडबैक ज़रूर सोशल मीडिया पे, और मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।